السلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 8 لے کر براہ راست ایک بار پھر حاضر ہیں، اور آج ہمارا 5واں سلسلہ ہے۔ 4 مقابلے ہو چکے ہیں اور ان 4 مقابلوں میں ہم نے 4 ٹیموں کو سلیکٹ کر لیا ہے پری کوارٹر فائنل کے لیے۔ آج 5ویں ٹیم ہم نے ڈھونڈنی ہے اور کن 2 ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے یہ بھی آپ کو بتانا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں اس سلسلے میں کہ آج آپ کی رائے کے مطابق کون سی ٹیم آگے جائے گی۔ آج گلگت بلتستان سے، جی ہاں، بہت دور سے ہمارے اسلامی بھائی آئے ہیں اور ان کے ساتھ پنجاب کے شہر اوکاڑا سے اسلامی بھائی آئے ہیں۔ تو ان دونوں طرف کی ٹیموں کے اسلامی بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنی اپنی جگہوں پر آ کر تشریف رکھیں۔ ہم ان کا تعارف بھی لیں گے، کس شعبے سے اور کیا ان کے معمولات ہیں یہ بھی ہم ان سے معلوم کریں گے۔ دونوں طرف کی ٹیموں سے گزارش ہے اپنی جگہ آئیے اور تشریف رکھیے۔ آپ رائے دیجیے مدنی چینل کے ناظرین کہ کون سی ٹیم آج مقابلے میں آگے جائے گی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، گلگت والے یا اوکاڑا والے؟ اور کہاں رائے دے سکتے ہیں؟ دعوت اسلامی کے جو فیس بک مدنی چینل کا پیج ہے، مدنی چینل لائیو، اسکرین پر آپ اس کا ایڈریس بھی دیکھیں گے، اس پر پولنگ جاری ہے، وہاں بھی اپنی رائے دے دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکرین پر نمبرز ہیں، یہاں بھی آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں اور بتائیے کہ کس ٹیم کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹیم آگے جائے گی۔ فیس بک پیج پر الحمدللہ ہمارا لائیو روزانہ ہی جتنے براہ راست سلسلے ہوتے ہیں وہ دکھائے جاتے ہیں، اور وہاں پر بھی آپ آج کے سلسلے میں اپنے تاثرات دے سکتے ہیں، آج کے سلسلے کے لیے اپنی سجیشنز دے سکتے ہیں، اپنے مشورے بھی دے سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ سلسلے کے دوران آپ کے میسیجز بھی اس سلسلے میں شامل کیے جائے۔ ٹیلی فون کالز کرنا چاہیں تو اسکرین پر نمبرز بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، ان نمبرز پر آپ کال کیجئے، اپنی کال ریکارڈ کرائیے۔ واٹس ایپ پر آڈیو کالز اور ویڈیو کالز بھی بھیج سکتے ہیں۔ آج ایک بڑی دلچسپ ویڈیو کال بھی مجھے ریسیو ہوئی ہے، اگر ہماری مدنی چینل کی مجلس نے اسے ریڈی کیا ہوگا تو ہو سکتا ہے وہ بھی ہم پلے کریں۔ تو اس طرح اگر آپ اپنے کچھ تاثرات بھیجنا چاہیں تو ہم وہ بھی سلسلے میں شامل کریں گے۔ وقت ہوا ہے کل کے سوال کا جواب دینے کا۔ کل ہم ایک سوال چھوڑ کر گئے تھے آپ کے لیے، دیکھیں کہاں کہاں سے جواب آیا ہے اور درست جواب کیا ہے۔ کل سوال کیا گیا تھا کہ ان بزرگ کا نام بتائیں کہ جب ان کی بسم اللہ خوانی کی گئی تو انہوں نے 15 پارے قرآن کریم کے سنا دیے۔ جواب ہے سیدنا بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ جواب ماہنامہ فیضان مدینہ کے جنوری کے شمارے میں موجود تھا۔ امید ہے کہ کئی اسلامی بھائیوں نے اسے حاصل کر لیا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک حاصل نہیں کیا تو اب تو فروری کا ماہنامہ گھر گھر پہنچایا جا رہا ہے، اس کی سبسکرپشن کرائیے، مکتبۃ المدینہ میں جا کر اس کی آپ اپنے نام لکھوا سکتے ہیں۔ اب کن لوگوں نے، کن اسلامی بھائیوں نے مدنی چینل کے ناظرین نے صحیح جواب دیا؟ عارف اتاری ٹنڈو الیار باب الاسلام، فیاض اتاری عمر کوٹ، معاویہ اتاری باب المدینہ کراچی، بابر علی حسینی جیکب آباد اتار آباد، گلزار احمد اتاری ٹیکسلا، ام حسان زمزم نگر حیدرآباد، حمزہ اتاری بہاڑی، بنت عبد القیوم اتار نگر ٹنڈو جام، افتخار اتاری اتار والا بورے والا، بنت غلام مرتضیٰ مرکز الاولیاء لاہور، عدیل احمد اٹک، بنت غلام سرور اتاری باب المدینہ کراچی، محمد احمد سیالوی اتاری اوکاڑا، بنت غلام علی گجرات، نفیس اتاری سبز پور ہری پور، بنت اللہ رکھا مرید کے، مہتاب علی اتاری گلزار طیبہ سرگودا، بنت عبد الرؤوف حسین جاتلا کشمیر، سلطان اتاری باب المدینہ کراچی، بنت امید رحیم یار خان وکیل احمد اتاری گجرات، غلام یاسین چشتی اتار والا بورے والا، محمد قاسم اتاری مرکز الاولیاء لاہور، محسن اتاری مرکز الاولیاء لاہور، سلیم اتاری راول پنڈی، اور اویس گلزار طیبہ۔ غلاف کعبہ کے مبارک دھاگے کہاں جا رہے ہیں، کس تک پہنچ رہے ہیں؟ جی جناب، بنت عبد الرؤوف حسین جاتلا کشمیر، جی کشمیر میں انشاءاللہ یہ تحفہ آج پہنچے گا، یعنی ان قریب پہنچے گا۔ اسلامی بہن کا نام لکھا ہے تو ہم گزارش کریں گے کہ اپنے محرم کے ذریعے اپنا ایڈریس ہمیں بھیج دیجئے تاکہ آپ تک یہ جو ہے وہ تحائف پہنچائے جا سکیں۔ اب باری ہے آج کے سوال کی۔ مدنی چینل کے ناظرین تیار ہو جائیں، اسکرین پر نمبر آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس نمبر پر آپ جلدی جلدی میسج کریں گے، اپنے سوال کا جواب دیں گے۔ واہ، اور یہ سوال بھی ماہنامہ فیضان مدینہ جنوری کے شمارے سے کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک اگر آپ نے نہیں لیا تو لے لینا چاہیے تھا، دعوت اسلامی .net سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ زینب کے کیا معنی ہیں؟ آپ نے زینب کے معنی بتانے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ نام کئی بار سنا، صحابیات کا نام بھی ہے، لیکن آپ نے بتانا ہے کہ اس کے معنی کیا ہیں، میننگز کیا ہیں۔ تو ماہنامہ فیضان مدینہ سے آپ کو یہ جنوری کے شمارے سے یہ جواب بھی مل جائے گا۔ دیکھتے ہیں کہ کب اور کتنے جوابات ہمیں ریسیو ہوتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج بھی سلسلے میں ماشاءاللہ یوسف بھائی کے ساتھ ساتھ سلمان بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ سلسلہ کس طرح آگے بڑھتا ہے۔
جی آج کا سلسلہ بڑا ہی دلچسپ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آج مقابلہ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 3 ٹیموں کے درمیان ہے۔ اب یہ موقع ان کے لیے آخری ہے۔ شروع کرتے ہیں انشاءاللہ پہلا سیگمنٹ، جس کا نام ہے علم نور ہے۔ امامہ کے 2 شملے رکھنا کیسا ہے؟ امامہ کے 2 شملے رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ یہ بتائیے حدیث مبارکہ میں لوگوں سے درگزر کرنے کی فضیلت سے متعلق کیا آیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو لوگوں سے درگزر کرے گا کل بروز قیامت اللہ رب العزت اس سے حساب نرمی سے لے گا۔ غلطی ہو گئی ہے۔ 14 نمبر ہیں سکھر کے، 14 ہی نمبر ہیں گجرات کے، 2 نمبر سے کوئٹہ آگے ہے۔ بروز قیامت کس شخص پر حساب کی شدت نہ ہوگی؟ 7 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ اللہ، تو آپ کا ختم ہو گیا ہے۔ کوئٹہ والوں نے غلطی کر دی ہے۔ مقابلے نے ایک اور رنگ بدلا ہے۔ سکھر کی ٹیم آگے بڑھتی جا رہی ہے، کوئٹہ آگے تھا اور اب سکھر نے بڑا مارجن حاصل کر لیا ہے۔ 10 نمبر 10 حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں یا تابعی ہیں؟ تابعی۔ جواب یہ بھی درست دے دیا ہے۔ 28 نمبر ہیں سکھر کے، اور گجرات اور کوئٹہ والے برابر ہو گئے ہیں 22 نمبر سے۔ یہ پہلا سوال ہوگا، جی دکھائیے اسکرین پر۔ لبیک۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ آج بڑے ہی انوکھے انداز میں سکھر کے اسلامی بھائی آگے بڑھ گئے ہیں پری کوارٹر فائنل کے لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل یہ مقابلہ ہوا تھا اور واقعی اب تک سیزن 8 ذہنی آزمائش کا دلچسپ ترین مقابلہ تھا، کیونکہ 3 ٹیموں میں یہ مقابلہ ہوا اور اس میں سے سکھر کے اسلامی بھائی آگے بڑھے۔ اور کل مقابلے میں کل کے سلسلے کی ایک اور خوبصورتی یہ تھی کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران اتاری بھی ہمارے سلسلے میں براہ راست جلوہ گر ہوئے تھے، ہمارے منچ پر تشریف لائے تھے۔ آج باری ہے اوکاڑا اور گلگت والوں کی۔ اوکاڑا والوں سے گزارش ہے اپنا نام بھی بتائیں گے اور اپنی ذمہ داری بھی بتائیں گے۔ محمد بلال اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ اکاڑا، درجہ ثابیہ۔ اس کے علاوہ میں فرحان کالج آف کامرس سے BCom کر رہا ہوں۔ اچھا جناب جی۔ محمد شہباز اتاری، مرکزی جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ درجہ خامسہ، اور میرا تعلق اکاڑا سے ہے۔ جی جناب، درجہ خامسہ کے بھی طالب علم ہیں، درجہ رابعہ کے بھی۔ جی آپ فرمائیں۔ اچھا دور حدیث کے ہی ہے جی۔ محمد الطاف اتاری، درجہ سادسہ، جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ اکاڑا، اور اس کے ساتھ ساتھ BA کر رہا ہوں میں سرگودا یونیورسٹی سے۔ 3 طلبہ ہیں اور جامعۃ المدینہ سے بھی تعلق ہے، اور BCom بھی کر رہے ہیں، کوئی BA بھی کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج کی تیاری کیسے کر کے آئے ہیں۔ باری ہے ہمارے گلگت والوں کی، بڑا دور سے آئے ہیں۔ پہلے تو آپ کو مرحبا کہتے ہیں، ماشاءاللہ ہمیں بڑی خوشی ہے اس طرح کے چھوٹے شہر سے اور دور دراز سے اس سلسلے کے لیے آنا۔ نام بھی بتائیں گے، آپ سے کچھ بات بھی کرنا چاہوں گا۔ جی میرا نام محمد سخاوت ہے، میرا تعلق گلگت بلتستان سے ہے جی، اور میری اس وقت جو ذمہ داری ہے وہ رکن کابینہ گلگت بلتستان اکاؤنٹنگ کے شعبے کے ساتھ منسلک ہوں۔ اچھا، اور ساتھ میں ایک ہائی اسکول گورنمنٹ کے ٹیچر بھی ہوں۔ اچھا ٹیچر صاحب ہیں اور گلگت بلتستان سے آئے ہیں۔ آج کل تو بڑی ٹھنڈ بھی ہوگی وہاں پر، ماشاءاللہ سے کافی برف باری بھی ہوئی ہے، برف باری سے ہو کر آئے ہیں، لیکن جذبے تو سرد نہیں ہے نا؟ الحمدللہ بہت جذبے کے ساتھ بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں۔ چلیں امیدیں بھی لائے ہیں۔ گلگت میں بھی امید ہے کہ ناظرین وہاں کے بھی دیکھ رہے ہوں گے کچھ؟ جی ماشاءاللہ اس برف کی وجہ سے کافی ڈسٹربین بھی ہو گئے ہیں۔ اچھا، اور ساتھ میں پھر لائٹ کا بھی پرابلم چل رہا ہے، لیکن چلیں جناب آپ نام بتائیں گے۔ میرا نام عبدالکبیر تھوڑا اتاری مائک اپنی طرف کر لیں، ایڈجسٹ کر لیں، ایک بار سارے مائک ایڈجسٹ کر لیں۔ جی میرا نام عبدالکبیر اتاری ہے، جی گلگت بلتستان سے تعلق۔ جی میری ذمہ داری مدنی کاموں کے حوالے سے ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ گلگت بلتستان سے آپ بھی آئیں۔ جی جی میرا نام ہے فدا احمد قادری، میرا تعلق ہے گلگت بلتستان سے۔ میں ایک مدرس ہوں، پڑھا رہا ہوں اچھا کراچی کے اندر۔ اچھا، یہاں پڑھا رہے ہیں لیکن تعلق گلگت بلتستان سے، اس لیے آپ گلگت بلتستان کی ٹیم میں ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نہ صرف پاکستان کے کونے کونے میں موجود ہے بلکہ دنیا کے ہم کہیں کونے کونے میں موجود ہے۔ دعوت اسلامی کہاں نہیں، آج گلگت بلتستان سے عاشقان رسول آئے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہے الحمدللہ کہ وہ ہمارے سلسلے میں آئے ہیں، لیکن آج تیاری کیسی کر کے آئے ہیں یہ بھی اب نے دیکھنا ہے۔ مقابلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے، اچھا مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ماشاءاللہ کیونکہ یہ شہر پہلی بار ہمارے سلسلے میں آئے ہیں تو ان دونوں شہروں کی ایک مختصر سی ڈاکیومنٹری، ایک مدنی گلدستہ بنایا ہے
چلیں جناب، ہم میں سے کئیوں نے اوکاڑا نہیں دیکھا ہوگا، آج مدنی چینل آپ کو دکھاتا ہے۔ چلتے ہیں پاکستان کے بڑے ہی پیارے شہر اوکاڑا کی طرف۔ اوکاڑا کو ایک اور خاص نسبت میرا خیال ہے اس ڈاکیومنٹری میں بتائی جائے گی، چلے میں نہیں بتاتا، ڈاکیومنٹری میں پتہ چل جائے گی۔ ایک بڑی عظیم ہستی جن کے نام کے ساتھ اوکاڑوی لگتا ہے، شاید بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین بلکہ دنیا بھر میں عاشقان رسول اوکاڑا کو یوں تو نہیں جانتے ہوں گے، مگر اس ہستی نے ساری دنیا میں اپنے نام کے ساتھ جب اوکاڑوی لگایا تو ساری دنیا کے لوگوں نے انہیں پہچاننا شروع کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اوکاڑا شہر کے بارے میں مدنی چینل کی طرف سے ایک مدنی گلدستہ۔ ضلع اوکاڑا پاکستان کے صوبہ پنجاب کا ایک ضلع ہے۔ اس کا مرکزی شہر اوکاڑا ہے۔ اوکاڑا کو منی لاہور یا چھوٹا لاہور کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ علاقہ زراعت اور کپاس کی صنعتوں میں مشہور ہے۔ سیلا چاول، آلو اور مکئی اوکاڑا سے نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک برآمد ہوتے ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے ضلع اوکاڑا کا شمار پاکستان کے بڑے اضلاع میں ہوتا ہے۔ اوکاڑا میں ڈیری فارمز کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں جن کا پنیر پورے پاکستان میں مشہور ہے۔ اس کا رقبہ 4377 مربع کلومیٹر ہے۔ ضلع اوکاڑا پاکستان میں تبلیغ قرآن و سنت کا کام کرنے والے شعبہ جات میں سے چند شعبہ جات کی تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں۔ تعویذات عطاریہ۔ ضلع اوکاڑا میں دعوت اسلامی کے تحت 8 مقامات پر تعویذات عطاریہ کے بستے لگائے جاتے ہیں جن پر ماہانہ مریضوں کی تعداد 4000 سے زائد ہے۔ جامعۃ المدینہ کی تعداد 4 ہے جس میں 1006 طلباء فی سبیل اللہ عالم کورس کرنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ مجلس خدام المساجد کے تحت ضلع اوکاڑا میں 19 مساجد ہیں۔ ضلع اوکاڑا میں 326 مقامات پر درس فیضان سنت کی ترکیب ہوتی ہے۔ مدرسۃ المدینہ کی تعداد 13 ہے جہاں 934 طلباء قرآن و سنت کی تعلیم میں مشغول ہیں، اور مدرسۃ المدینہ بالغان کی تعداد تقریباً 137 ہے۔ مزید دعوت اسلامی کے تحت 2 مقامات پر مکتبۃ المدینہ قائم ہے۔ ضلع اوکاڑا میں مدنی مراکز کی تعداد 4 ہے۔ آپ بھی دعوت اسلامی سے وابستہ ہو کر سنتوں کی خدمت میں دعوت اسلامی کے ساتھ دیجیے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو اور اہلیان اوکاڑا کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری مراد جو عظیم ہستی ہیں، کوئی بتائیں گے کہ وہ کون سی عظیم ہستی ہیں جن کا نام سارے عالم میں عاشقان رسول جانتے ہیں؟ اللہ نے بڑا کمال کا انہیں یوں سمجھیے ملکہ دیا تھا بیانات میں، ایک ایسے عظیم مبلغ اسلام ان کو کہا جائے، کون بتائیں گے؟ چلیں مدنی منع سے پوچھتے ہیں۔ چلیں جناب۔ شاہ اوکاڑوی۔ نہیں، نام پورا بتائیں۔ شفیع اوکاڑوا۔ حضرت علامہ مولانا شفیع اوکاڑوی صاحب، خطیب اعظم پاکستان۔ جواب ان کا ہم درست مان لیتے ہیں۔ چلیں جناب، کیا تحفہ دیا انہیں آپ؟ ماہنامہ دعوت اسلامی فروری ایڈیشن۔ چلیں، فروری کا شمارہ دعوت اسلامی کا ماہنامہ فیضان مدینہ نے تحفے میں دیا گیا۔ اب باری ہے ہم سب کو، بہت سارے مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود اسلام پہ گلگت نہیں گئے ہوں گے، بڑا خوبصورت مقام ہے، مجھے زندگی میں ایک بار جانے کا موقع ملا ہے، اب انشاءاللہ کبھی مدنی کاموں کے لیے بھی جانے کا موقع ملے گا، بہت عرصہ پہلے میری حاضری ہوئی تھی۔ آئیے دیکھتے ہیں گلگت بلتستان، پاکستان کا خوبصورت علاقہ۔ گلگت بلتستان پاکستان کا شمالی علاقہ ہے۔ شمالی علاقہ جات کی آبادی 11 لاکھ نفوس پر مشتمل ہے۔ اس کا کل رقبہ 72,971 مربع کلومیٹر ہے۔ اردو کے علاوہ بلتی اور شینا یہاں کی مشہور زبانیں ہیں۔ اس خطے میں 7,000 میٹر سے بلند 50 چوٹیاں واقع ہیں۔ دنیا کی 3 بلند ترین اور دشوار گزار پہاڑی سلسلے قراقرم، ہمالیہ وغیرہ یہاں آ کر ملتے ہیں۔ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو بھی اسی خطے میں واقع ہے، جبکہ دنیا کے 3 سب سے بڑے گلیشیئر بھی اسی خطے میں واقع ہیں۔ گلگت بلتستان کا سب سے بڑا شہر ہے۔ یہ شارع قراقرم کے قریب واقع ہے۔ دریائے گلگت اس کے پاس سے گزرتا ہے۔ یہاں کی خاص چیز یہاں کا موسم ہے جو سال کے 12 مہینے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آپ کی دعوت اسلامی کے تحت میلادی کابینہ گلگت بلتستان میں مدنی مرکز بنام فیضان مدینہ بھی قائم ہے۔ الحمدللہ عز و جل گلگت بلتستان میں ہفتہ وار سنت بھرا اجتماع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دعوت اسلامی کے تحت میلادی کابینہ گلگت بلتستان میں مدنی منوں کے مدرسوں بنام مدرسۃ المدینہ کی تعداد 18 ہے۔ میلادی کابینہ گلگت بلتستان میں 12 مقامات پر ہفتہ وار سنت بھرے اجتماعات کی ترکیب ہوتی ہے، اور کتب بینی کے شوقین افراد کے لیے مکتبۃ المدینہ بھی موجود ہے۔ اللہ کریم گلگت بلتستان سمیت دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا مدنی کام عام فرمائے، آمین۔ اب چلتے ہیں گلگت بلتستان کی ٹیم کی جانب۔
ماشاء اللہ گلگت بلتستان کے اسلام بھائی، مجھے اسلام بھائی کہہ رہے تھے اتنے خوبصورت مناظر ہیں کہ جانے کو جی چاہتا ہے. بالکل ایسا ہی عبدالحبیب بھائی، دیکھ کر ہی دل چاہ رہا تھا کہ ہم ضرور اس میں اس شہر کی جو ہے وہ جائیں اور اس کو دیکھیں، وہاں جا کر ہماری نیت اچھی قدرت دیکھیں. تو انشاءاللہ کہ اب تو مدنی کاموں میرے خیال ہے آپ بھی ایک بار کہیں گئے تھے نا؟ جی اور کوئی بہت بیوٹیفل واقعہ بھی ہوا تھا آپ کے ساتھ اس میں. میں 1994 میں گلگت میرا آنا ہوا اور بائی ایئر ہم گئے تھے. تو میں کہتا ہوں ویسے دنیا میں مشہور ہے کہ ورلڈ موسٹ بیوٹیفل جرنی اگر ایئر کرافٹ کے ذریعے کوئی ہے اس کو ڈینجرس بھی کہا جاتا ہے اور بیوٹیفل بھی کہا جاتا ہے. وہ اسلام آباد سے گلگت کا جو راستہ ہے وہ دنیا کے خوبصورت ترین فضائی سفروں میں سے ہے، کیونکہ جہاز کافی نیچے ہوتے ہیں. ATR جہاز آج کل ویسے ہی مشہور ہے، تو وہ بالکل پہاڑوں کے اوپر جا رہا ہوتا ہے اور سارا برفانی ماحول آپ خود دیکھ رہے ہوتے ہیں. اچھا، ہم اس جہاز کے ذریعے چلے تو گئے، لیکن جب وہاں پہنچے تو 2 دن بعد ہماری واپسی تھی تو وہاں بارشیں شروع ہو گئیں. وہاں بہت جلدی موسم خراب ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے. تو جب موسم ناراض ہوا تو فلائٹیں کینسل ہو گئیں. اب 1 دن انتظار کیا، 2 دن انتظار کیا، اب کیا کریں؟ تو ہمیں مشورہ انہوں نے PIA والوں نے یہ دیا کہ بھائی اب جہاز تو پتہ نہیں کب چلے گا، بائی روڈ چلے جائیں. اب ہم جب گلگت سے بائی روڈ نکلے تو یوسف بھائی اتنی شدید بارش، میں نے زندگی میں اتنی شدید بارش میں گاڑی ڈرائیو ہوتے نہیں دیکھی، اور وہ بھی پہاڑی راستوں میں. اتنے ماہر ڈرائیور ہیں وہاں پر. تو ہماری گاڑی چلتی رہی، رات ساری سفر ہوتا رہا، اور اچانک جو ہے پتہ چلا کہ آگے تودا جو ہے سلائیڈنگ جس کو یہ کہتے ہیں وہ آ گیا اور ہماری گاڑی روڈ پر بند ہو گئی. صرف ہماری نہیں، سینکڑوں گاڑیاں. بارش بھی ہو رہی ہے، ایک طرف کھائی ہے، ایک طرف پہاڑ ہے اور بیچ میں پتھر پڑا ہوا ہے اور جناب بیٹھے ہیں. لیکن جو کمال میں نے دیکھا، جو جتنے بھی ڈرائیور حضرات تھے ان کی عقل مندی اور ان کے اندر جو ہمت تھی. اتنی بارش، ٹھنڈی رات میں سب اترے. انہوں نے قریب کسی گاؤں میں جا کر کوئی بڑا سا مال توڑ جس کو ہتھوڑا وغیرہ لے کر کہتے ہیں وہ لے کر آئے اور اس تودے کو توڑنا شروع کیا اپنی مدد آپ کے تحت. اور میرا خیال ہے 2-3 گھنٹے تک یہ توڑتے رہے اور اتنا راستہ بنا دیا کہ اس میں سے ایک گاڑی گزر سکے. پھر ایک ایک کر کے وہ ساری گاڑیاں نکلی. میرا خیال ہے ہم 4 یا 5 گھنٹے بالکل کھلے آسمان، پہاڑ، کھائی اور بارش میں بیٹھے رہے. ہم تو بس میں ہی تھے لیکن بہرحال وہ راستہ توڑا گیا. لیکن میں اس سے یہ سمجھا کہ انسان ہمت کرے تو کیا کچھ نہیں کر سکتا. اور ان علاقے کے لوگ اس طرح کے سچویشن کے عادی ہیں کیونکہ وہاں برف باری بھی ہوتی ہے، جیسے ابھی بتا رہے ہیں وہاں لائٹیں بھی مشکل ہو گئی ہے، پرابلم ہو گئی ہے. لیکن بہرحال ہم سب کے لیے سبق ہے کہ مشکل حالات میں بھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت سارے خوبصورت مناظر سے نوازا اور یہ اللہ کی نعمت ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اور اگر ان علاقوں میں جائیں بھی تو اب تو مدنی قافلے کی نیت سے بھی جائیں تو انشاءاللہ مدنی قافلے کی ہم برکتیں لوٹ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی اب شروع کرتے ہیں اوکاڑا اور ہمارے گلگت کے اسلام میں سلسلہ. لیکن دیکھتے ہیں کہ آج کا یہ جو سلسلہ ہے وہ کن کن مراحل پر مشتمل ہوگا. آئیے دیکھتے ہیں. علم نور ہے، عشق کے بول، دلچسپ معلومات، مدنی گلدستہ سمجھائیے مگر اشاروں سے، سفر ہے مگر اکیلے. آج ایک سیگمنٹ کا اضافہ کیا گیا ہے. پیارا پیارا سا مدنی گلدستہ لائے ہیں، مہکا مہکا مدنی گلدستہ لائے ہیں اور اس کی مہک انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین تک بھی پہنچانی ہے. سلسلے میں شامل رہیے. پہلا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے علم نور ہے. جی علم نور ہے سیگمنٹ شروع کرتے ہیں اور اوکاڑا والوں سے کریں گے پہلا سوال. کس طرح پانی پینے سے جگر کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے؟ بڑے بڑے گھونٹ نہیں پینی چاہیے، چھوٹے چھوٹے گھونٹ. بڑے بڑے گھونٹ پینے سے جگر کی بیماری پیدا ہو سکتی ہے. جی بڑے بڑے گھونٹ پینے سے جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے. جب بھی پانی پئیں، کوئی مشروب پئیں تو چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. سلسلہ بھی جاری ہے اور یوں سمجھیے کہ ہمیں بہت پیارے پیارے طبی مشورے بھی سلسلے میں ملتے ہیں، شرعی مسائل بھی سیکھنے کو ملتے ہیں. گلگت والوں کی باری ہے. پانی پی لینے کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کیا احتیاط ارشاد فرماتے ہیں اور اس طرح آپ کا عمل بھی رہا ہے؟ امیر اہل سنت کا طریقہ یہ تھا، پانی پینے کے بعد گلاس کے دائروں کے اندر جو قطرے رہ جاتے تھے اس کو پھر جمع کرنے کے بعد اس کو پیا جائے احتیاطاً. سبحان اللہ. پانی پی لینے کے بعد چند دفعوں کے بعد جب آپ خالی گلاس کو دیکھتے ہیں تو اس کی دیواروں سے چند قطرے بہ کر نیچے پیندے میں جمع ہو جاتے ہیں، انہیں بھی پی لینا چاہیے. یہ قطرے قطرے کی احتیاط، اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو. کتنی شاندار ہمارے لیے تربیت ہے. جواب یہ بھی درست ہے. اب سوال اوکاڑا والوں سے ہے. بتائیے چلنے یا سیڑھی چڑھنے اترنے میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟
चलने या सीढ़ी चढ़ने में ये एहतियात करनी चाहिए कि धमक पैदा न हो कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जूतों की धमक पसंद नहीं थी। जी, कुछ लोग बड़ा पटाख पटाख करके चलते हैं, बड़ी धमक उनके जूतों से आती है और शायद इसको अच्छा समझते हैं। हालांकि याद रहे कि इस तरह चलना चाहिए कि धमक पैदा ना हो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जूतों की धमक नापसंद थी। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। सवाल ये है कि राह चलने में परेशान नजरी सुन्नत नहीं है। बताइए परेशान नजरी किसको कहते हैं? बिला जरूरत इधर उधर देखना, ये परेशान नजरी। जी, इधर उधर देखते हुए चलना, इसको परेशान नजरी कहा जाता है। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। तैयारी मजबूत लगती है। बताइए पीले रंग का जूता पहनना कैसा है? पीले रंग का जूता पहनना खुशी और राहत का सबब है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो हमेशा पीले रंग का जूता पहनेगा उसे गम कम होंगे। और हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो पीले रंग का जूता पहने उसके गम कम होंगे कि अल्लाह ताला फरमाता है कि पीले रंग की गाय देखने वालों को खुशी देती है। जी, पीले रंग का जूता पहनिए, इंशाअल्लाह गमों में कमी हो जाएगी। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। अरबी जबान की फजीलत बताएं। अरबी ज़बान हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक है और कुरान पाक को अरबी ज़बान में नाजिल फरमाया और ये फसी और बलीग लैंग्वेज है, ज़बान है। और ये अम्बिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी प्यारी और अम्बिया की ज़बान तो इसे नहीं कह सकेंगे, और जन्नतियों की ज़बान है। जी, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बड़ा खूबसूरत फरमान है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान भी यही है। कुरान मजीद अरबी ज़बान में नाजिल हुआ। अहले जन्नत की जन्नत में अरबी ही ज़बान होगी। जो इस ज़बान को खुद सीखे या दूसरों को सिखाए उसे सवाब मिलेगा। जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। सवाल, अगर 7वें दिन अकीका न कर सके तो क्या हुक्म होगा? अगर 7वें दिन अकीका ना कर सके तो 15वें रोज कर लें, और अगर 15वें रोज भी ना कर सके तो 15वें रोज, 14वें रोज। जी, अगर 14वें रोज भी ना कर सके तो 21वें रोज। जी, मुफ्ती अमजद अली आज़मी फरमाते हैं अकीके के लिए 7वां दिन बेहतर है। अगर 7वें दिन ना कर सके तो जब चाहें कर सकते हैं, सुन्नत अदा हो जाएगी। यानी 7 की सीक्वेंस अगर बरकरार रख लें कि 7वें दिन या 14वें दिन या 21वें दिन कंटिन्यू इस तरह अगर कैलकुलेशन करके करें तो ज्यादा बेहतर है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 7वें दिन बच्चे के नाम रखने के अलावा क्या किया जाए? नाम रखने के अलावा 7वें दिन उसका सर मुंडाया जाए और सर मुंडाने के बाद जो है ना फिर उसके ऊपर तेल लगाया जाए। तेल लगाया जाए, अच्छा। और भी कुछ? जाफरान। अच्छा, जाफरान लगाया जाए। और कुछ करने के अलावा, इसके अलावा? और 7वें दिन फिर इसके अकीका भी किया जाए। जी, 7वें दिन उसका नाम रखा जाए, उसका सर मुंडा जाए, सर मुंडवाने के वक्त अकीका किया जाए और जो बाल उतरते हैं सल से वो बालों को वजन करके उतनी चांदी या सोना सदका कर दिया जाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वो कौन सी दुआ है कि वुजू के बाद पढ़ी जाए तो जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। जिसने अच्छी तरह वुजू किया, कलमा शहादत पढ़ा, उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, चाहे जिस दरवाजे से चाहे दाखिल हो जाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। वुजू कीजिए और कलमा शहादत जरूर पढ़िए और ये बरकत लूटिए। अब सवाल है हमारे गिलगित वालों से, दूध पीते बच्चे ने अगर मुंह से दूध बाहर निकाला तो उस दूध का क्या हुक्म होगा? वो दूध नापाक है। कुछ तफसील बताएंगे इसकी? इसकी 2 सूरतें हैं। अगर वो पेट तक चला जाए, मैदे तक, तो फिर वो सूरत में वो नापाक है। अगर सीने से बाहर आ जाए तो फिर सूरत में। जी, बड़ी खूबसूरत तफसील है। दूध पीते बच्चे ने दूध डाल दिया और क्या कर दी, जिसको हम वॉमिटिंग कहते हैं, अगर वो मुंह भर है तो ये पेशाब की ही तरह नापाक है। हाँ, अगर ये दूध मादे तक यानी पेट तक नहीं पहुंचा, मैदे तक, तो सिर्फ सीने से पहुंचकर पलट आया है तो फिर पाक है। ये बड़ा अहम मसला है। बाज़ औक़ात बच्चे वॉमिट कर देते हैं और उसको एहतियात नहीं की जाती। अगर तो वो पेट से वापस आया है तो ये नापाक है और इसमें फिर हमें एहतियात करनी होगी। जवाब ये भी दुरुस्त दे दिया है। यहाँ तो तैयारी बड़ी मजबूत लगती है। चलें, अब हमारे यहाँ मौजूद कोई सवाल करेंगे हाज़रीन से? यूसुफ भाई जी बिल्कुल पूछा। चलें जरा, अब आप ही सवाल करें आज। नहीं, आप पूछ लें। चले मैं पूछ लूँ। चले जरा।
حاضرین سے سوال ہے، دیکھیں کون جواب دیتا ہے. سوال یہ ہے، احرام کے لفظی معنی بتائیں. تھوڑا سا مشکل سوال ہے. کتنے دن کا مدنی قافلہ دینا ہے؟ ہاں مدنی قافلہ پورا ہی تیار ہو جائے گا مجھے لگتا ہے آج اس سوال کے جواب میں. 3 دن کا مدنی قافلہ اگر غلط جواب ہوا. احرام کا لغوی معنی ہے حرام ہونا. حرام ہونا، احرام پہننے کے سبب. حرام رونا ہونا ویسے اس کا جواب ہے حرام کرنا. اور کیونکہ احرام باندھنے سے بعض حلال باتیں بھی حرام ہو جاتی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ جب احرام بندہ پہن لیتا ہے تو بہت ساری وہ چیزیں جو حلال ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. چلے جناب تھوڑا سا ایک اور سوال بھی کرتے ہیں تاکہ ایک اور تحفہ بھی مل جائے. ان کو پہلے تحفہ دیتے ہیں. جی کیا تحفہ دیں گے؟ ان کو دیتے ہیں ذہنی آزمائش سلسلے کی بہت خوبصورت تحفہ، دلچسپ معلومات. ٹھیک ہے. اور ماہنامہ فیضان مدینہ. ماہنامہ فیضان مدینہ. چلیں، کعبۃ اللہ کے مشہور بانی کون ہیں؟ اب مدنی قافلہ تیار ہو جائے گا. کعبۃ اللہ بانی کہتے ہیں بنانے والے کو. مشہور بانی کون ہے؟ اب آسان ہو گیا، دیکھیں ہاتھ زیادہ اڑ گئے. جی پہلے بانی ان کے تھے حضرت آدم صفی اللہ، اس کے بعد دوبارہ سے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ان کو. جی مشہور بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. جواب درست دے دیا ہے. چلے جناب دونوں اسلامی بھائیوں نے جواب درست دے کر تحفہ لے لیا ہے. اور یہاں بھی کوئی غلطی نہیں کر رہے، نہ اوکاڑا والے نہ گلگت بلتستان والے. چھٹا سوال کریں گے اوکاڑا کے اسلامی بھائیوں سے. گھر سے باہر نکلنے کی دعا بتائیں اور اس کی کیا فضیلت ہے یہ بھی بتائیں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. انشاءاللہ عز و جل اس دعا کی برکت سے جو سفر میں ہے وہ آفات وغیرہ سے بچے گا اور اللہ عز و جل کی مدد شامل حال رہے گی. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت دعا ہے. روزانہ گھر سے نکلتے وقت یہ پڑھ لیا کریں. بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. انشاءاللہ عز و جل اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے سیدھی راہ پر رہیں گے، آفتوں سے حفاظت ہوگی اور اللہ عز و جل کی مدد شامل حال رہے گی. جواب درست دے دیا ہے. سوال ہے ہمارے گلگت والوں سے، ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ ماں کا باپ سے حق زیادہ اس سے مراد یہ ہے کہ ماں جو وہ حقدار اس لیے زیادہ ہے کہ اس کے پاس ایک امانتیں رکھی جاتی ہیں اور وہ خدمت کرتی ہے، اور باپ جو اس کے لیے وہ فرما بردار ہے بیٹے کے لیے. اور بیٹا اگر 100 روپیہ دے تو اس میں سے ماں کو 75 روپے اور باپ کو 2500 روپے. تھوڑا سا اس کو مزید کلیئر کریں. جی آپ بتائیں. اس لیے کہ ماں کا حق اس لیے کہ مختلف علماء نے فرمایا کہ ماں مختلف 3 مشکل مراحل سے گزرتی ہے. ان میں سے ایک یہ کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے ایام حمل میں تو اس وقت ماں تکلیف میں ہوتی ہے. پھر دوسرا یہ کہ عند الولادہ جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اس وقت تکلیف بھی اٹھاتی ہے. اس کے بعد پھر بچے کی سب سے بڑا جو پرابلم ہے ولادت کے بعد جو پرورش آتی ہے. یہ پرورش ان 3 مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد یقیناً ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ ہے اور اس کی بہت ساری وجوہات علماء نے لکھی. ماں 3 ذمہ داریوں کو نبھاتی ہے، 3 قسم کی تکلیفوں سے گزرتی ہے. والد تو پرورش کرتا ہے، ماں پیٹ میں بھی پالتی ہے، اس کے بعد ولادت کی تکلیف بھی اٹھاتی ہے، پرورش بھی کرتی ہے. تو اس لیے علماء نے لکھا کہ ماں کا حق زیادہ ہے لیکن والد کی اہمیت بھی ہے. تو بڑی پیاری یوں سمجھے کیٹیگرائز کیا، تطبیق کی، اور وہ یہ ہے کہ جب خدمت کرے تو ماں کی زیادہ کرے، ادب و احترام کرے تو باپ کا زیادہ کرے کیونکہ وہ آپ کی والدہ کے بھی تو شوہر ہیں. تو بڑا خوبصورت ایک احترام اور ادب کی درس ہے. جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. اب باری ہے اوکاڑا والوں کی. بتائیے بسم اللہ پڑھنے سے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ بسم اللہ شریف پڑھنے کی برکت سے پڑھنے والے کو ہر حرف کے بدلے میں 4000 نیکیاں ملتی ہیں. اس کے 4000 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 4000
दराजात बुलंद किए जाते हैं। अल्लाह गनी, ये हदीस पाक है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों। शायद बहुत सारे मदनी चैनल के नाज़रीन आज पहली बार समझेंगे, सुनेंगे कि सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का क्या क्या अजर और सवाब है। कि मेरे आका फरमाते हैं जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेगा अल्लाह तबारक व तआला हर हर्फ के बदले उसके नामा अमाल में 4000 नेकियां दर्ज फरमाएगा, 4000 गुनाह बख्श देगा, 4000 दर्जात बुलंद फरमाएगा। ऐ बदरी चल के नाज़रीन, क्यों ना इस वजीफे को हम अपनाएं। आइए दुनिया भर में जहां कहीं हैं हम मिलकर 3 बार बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेते हैं और हजारों नेकियां कमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये है मेरे रब की रहमत। थोड़ा सा काम करें और इतनी सारी नेकियां। मगर यहां ये अर्ज करता चलूं कि क्या बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर भी कोई ऐसा होगा कि जिसे नेकियां नहीं मिलेंगी? जी हाँ, अगर हमारे मखारिज दुरुस्त नहीं हुए और ऐसी गलती करें जो माना ही को तब्दील कर दे, तो खुदारा इतनी सारी बरकतें लूटने के लिए अपने मखारिज दुरुस्त कीजिए। सही कुरान पाक का तलफ़्फ़ुज़ सीखने के लिए दावत इस्लामी के मदरसतुल मदीना बालिगान दुनिया भर में मौजूद हैं। जी हाँ, आप जहाँ हैं इंशाल्लाह करीबी इस्लामी भाइयों से रब्ता कीजिए। आप ही के किसी करीब मस्जिद में ये मदरसतुल मदीना बालिगान की तरकीब होगी, वहाँ चले जाएँ और अपने मखारिज दुरुस्त कर लें और ज़िक्रुल्लाह करते जाएँ और बरकतें लूटते जाएँ। गिलगित बल्तिस्तान के इस्लामी भाइयों से सवाल, घर में दाखिल होते वक्त क्या पढ़ लिया जाए कि घर में लड़ाई झगड़ा ना हो? अरे वाह, ये तो कमाल का वजीफा आज मिलने वाला है। जिनके घरों में लड़ाई झगड़ा होता है वो गौर से सुन लें। जिनके यहाँ नहीं होता वो क्या करें? वो भी पढ़ ले ताकि आइंदा ना हो। शैतान तो कहीं भी आ सकता है ना। जी, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने के बाद सूरह इखलास पढ़े और घर वालों को सलाम के। इससे इंशाअल्लाह ज़रूर घर में बरकत भी होगी, रिज़्क़ में भी बरकत होगी। थोड़ा सा इसको ठीक करें। और घर में जो मुसीबतें होती हैं उस बिस्मिल्लाह की बरकत। आपने 2 वजीफे कहे हैं, क्या पढ़ना चाहिए? बिस्मिल्लाह पूरी पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सूरह इखलास। जी, और घर वालों को सलाम। हाँ, यहाँ घर वालों का सलाम नहीं लिखा। बाज़ बुजुर्गों को देखा गया है कि दिन की इब्तिदा में घर में दाखिल होते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और कुल वल्लाह शरीफ पढ़ लेते हैं कि इससे घर में इत्तिफाक भी रहता है, यानी झगड़ा नहीं होता और रोज़ी में बरकत भी होती है। जवाब इनका हम दुरुस्त मान ले रहे हैं, लेकिन ये बड़ा प्यारा वजीफा है। ये पढ़ने की आदत डाल ले कि इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी पढ़ें और सूरह इखलास भी पढ़ें। अब बारी है हमारे उकाड़ा वालों की। बिस्मिल्लाह की तो ये सवाल हो गया। मिलकर खाने की क्या फजीलत है? मिलकर खाने की क्या फजीलत है? तीनों जामिअतुल मदीना वाले हैं तो ये रोज़ी मिलकर खाते होंगे। जी, अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला को ये बात सबसे ज़्यादा पसंद है कि वो बंदा मोमिन को अपने घर वालों के साथ मिल बैठकर अपनी बीवी बच्चों के साथ दस्तरखान पर बैठकर खाता देखे, क्योंकि जब सब मिलकर खाते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल्ला उनको नज़र रहमत से देखता है और उनके जुदा होने से पहले उन सबको बख्श दिया जाता है। क्या बात है, जरा रब की रहमत तो देखिए कि अल्लाह तबारक हदीस पाक का मजमून है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल को ये सबसे ज्यादा पसंद है कि बंदा मोमिन अपने बीवी बच्चों के साथ दस्तरखान पर बैठकर खाता देखे, क्योंकि जब सब दस्तरखान पर जमा होते हैं तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल उनको रहमत की निगाह से देखता है और जुदा होने से पहले पहले उन सबको बख्श दिया जाता है। जरा गौर तो कीजिए, खाना खाना है, अपने ही घर वालों के साथ खाना है, मगर रब कितना करीम है कि सब मिलकर खाना खाएं, अल्लाह उनकी बख्शिश कर देता है। फिर क्यों ना हम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर सुन्नत के मुताबिक बैठकर और अनाज की कदर करते हुए और अल्लाह का शुक्र बजा लाते हुए रोजाना इस तरह खाना खाएं और अल्लाह की रहमतें लूटें। जवाब इन्होंने दुरुस्त दे दिया है। अच्छा, मिलकर खाने की फजीलत तो शरई जो फजीलत है वो तो हमने सुन ली, हदीस में सुन ली। क्या इसके कुछ तिब्बी फवाइद भी हैं? मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके कोई बेनिफिट्स हैं तो बयान कीजिए। मिलकर खाने के तिब्बी फायदा अगर कोई हो तो बयान कीजिए। मिलकर बैठकर खाने से आपस में एक इत्तेफाक भी होता है। तिब्बी फायदा, मेडिकल बेनिफिट, इससे खाना हजम हो जाता है पेट में। ये जो उंगलियों के बोरे होते हैं, इससे जो एक चिकनाई निकलती है, इससे जो पेट में जाते हैं वो कई बीमारियां उससे पैथोलॉजी के एक प्रोफेसर ने
انکشاف کیا ہے کہ جب مل کر کھانا کھایا جاتا ہے تو سب کھانے والوں کے جراثیم کھانے میں مل جاتے ہیں اور وہ دوسرے امراض کے جراثیم کو مار ڈالتے ہیں. نیز بعض اوقات کھانے میں شفا کے جراثیم بھی شامل ہو جاتے ہیں جو معدے کے امراض کے لیے مفید ہوتے ہیں. غلطی ہو گئی ہے. اب باری ہے ہمارے اوکاڑا والوں کی. بتائیے کہ وہ کون سا پرندہ ہے جو فرشتوں کو دیکھ کر بولتا ہے؟ اس کے آپشن بھی آپ کو بتائے جائیں گے. مور، کبوتر اور مرغ. کمال بات ہے کہ فرشتوں کو دیکھ کر وہ بولتا ہے. وہ کون سا پرندہ ہے؟ کوئی ہے جن کو یہاں جواب آتا ہو؟ اچھا، لیکن باری اوکاڑا والوں کی ہے. مرغ. جی مرغ. آپ نے کہا مرغ. مور کہا یا مرغ کہا؟ مرغ. 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 اچھا جناب، اوکاڑا میں مرغ ہوتا ہوگا. بہرحال مور بھی بڑا خوبصورت پرندہ ہے. کبوتر کو بھی بڑی خوبصورت نسبتیں حاصل ہیں اور آپ نے کہا مرغ. حالانکہ آپ جانتے ہیں کبوتر غار ہرا سے خاص نسبت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والا اس پرندے کو کہا جاتا ہے. لیکن آپ کا جواب بالکل درست ہے. مرغ جواب درست دے دیا ہے. جنت البقیع میں تقریباً کتنے صحابہ کرام مدفون ہیں، ان کے مزارات ہیں؟ آپشن 3 ہیں: 1,27,000، 1,10,000 یا 10,000. جنت البقیع میں کتنے صحابہ کرام کے مزارات ہیں؟ مدنی مذاکرہ دیکھنے والوں کو تو جواب آتا ہوگا. کس کس کو آتا ہے بھائی؟ اچھا، 1,27,000. آپ نے کہا 1,27,000. 1,10,000 کا بھی آپشن تھا اور 10,000 کا بھی آپشن تھا. ہاں بھائی، کیا تھا صحیح؟ 10,000. سب نے کہا 10,000 اور انہوں نے درست کہا. گلگت والوں سے غلطی ہو گئی ہے. جنت البقیع میں 10,000 صحابہ کرام کے مزارات ہیں. آخری سوال ہے اوکاڑا والوں سے. پہلی مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر گنبد شریف کس چیز کا بنایا گیا تھا؟ 3 آپشن ہیں: مٹی کا، چاندی کا یا لکڑی کا. لکڑی کا. آپ نے کہا لکڑی کا. جواب بالکل درست دے دیا ہے. آج ہماری خوش بختی ہے، ہمارے درمیان ماشاءاللہ ہمارے حاجی امین اتاری بہت پیارے نعت خواں ہیں، بہت سینئر نعت خواں ہیں، وہ تشریف لائے ہیں. تو گنبد خضرا کی بات ہوئی ہے تو کوئی گنبد خضرا ہی کی مناسبت سے ہمیں کوئی ایک شعر سنا دیں تو کیا بات ہے مدینے کی. پھر گنبد خضرا ہاں، فضاؤں میں بلا لو، فضاؤں میں بلا لو. پھر گنبد خضرا کی فضاؤں میں بلا لو. سرکار بلا کر مجھے سینے سے لگا لو. سرکار بلا کر مجھے سینے سے لگا لو. اب آخری سوال ہمارے گلگت والوں سے ہے. آدم ثانی کس نبی علیہ السلام کو کہا جاتا ہے؟ آپشن 3 ہیں: سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا شیس علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. جواب درست دے دیا ہے. 10 سوال کمپلیٹ ہو گئے ہیں. علم نور ہے سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی 20 نمبر اوکاڑا کے، کوئی غلطی نہیں کی ہے. 16 نمبر ہیں گلگت بلتستان والوں کے. نہایت ہی خوبصورت سیگمنٹ عشق کے بول. آئیے شروع کرتے ہیں. جی 5 اشعار ہوں گے اور آپ نے پہلا مصرع بھی پڑھا جا سکتا ہے، دوسرا بھی، اور اسے کمپلیٹ کرنا ہے. 25 سیکنڈ ہوں گے آپ کے پاس، مشورہ بھی کر سکتے ہیں. پہلی باری ہے اوکاڑا والوں کی. فیض ہے یا شہ تسنیم نرالا تیرا، آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا. جواب درست دے دیا ہے. اغنیا پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا.
اغنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا. کوئی 5 سیکنڈ. اللہ وقت ختم ہو گیا ہے. یہاں کون جواب دے گا اس کا؟ چلیں یوسف بھائی ذرا تحفہ لے کر جائیں کوئی اچھا سا. اغنیاں پلتے ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا. مدنی قافلے کی نیت 3 دن انشاءاللہ. جی یہی ہے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا دے. چلیں مدنی قافلے کی نیت کروا لیں. چلیں جی. اسفیہ چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا. اللہ اسفیہ چلتے ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا. جواب درست دے دیا ہے مدنی منڈے نے یہ جواب دیا ماشاءاللہ. کہاں پر زیر تعلیم؟ کہاں پڑھتے ہیں آپ؟ دارالمدینہ. دارالمدینہ میں پڑھتے ہیں. یہ ہے دعوت اسلامی. مدنی منوں کو بھی اعلیٰ حضرت کے اشعار کتنے پیارے یاد ہیں. ان کو اعلیٰ حضرت کا نعتیہ دیوان ہدایے کی بخشش اور ماہنامہ فیضان مدینہ. سبحان اللہ. یہ تحفے میں دیا جا رہا ہے. کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے. کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا. کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا. جواب درست دے دیا ہے. ابن زارا کو مبارک ہو عروس قدرت. جی گلگت والوں کی باری ہے. وقت ختم ہو رہا ہے. اللہ قادری پائیں تصدق میرے دولا تیرا. گلگت والوں کی اشعار میں کچھ تیاری کمزور لگ رہی ہے. بہت ہی خوبصورت شعر اعلیٰ حضرت کا. خم ہو گئی پشتے فلک استان زمین سے. وہ رتبہ ہے ہمارا. سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. جواب درست دے دیا ہے. جس خاک پہ رکھتے تھے قدم سید عالم. اس خاک میں ہمارا مرنا جینا ہو. اس خاک پہ قرباں دل شیدا ہے ہمارا. غلطی ہو گئی ہے. اب باری ہے اکاڑا والوں کی. در نایاب بلا شک ہے وہ ہیرے انمول. اشک آقا کی جو یادوں پہ بہا کرتے ہیں. اشک آقا کی جو یادوں میں بہا کرتے ہیں. جواب درست دے دیا ہے. آگ دوزخ کی جلا ہی نہیں سکتی ان کو. دل جن کے آگ میں جلا کرتے ہیں. عشق میں دل ان کے جلا کرتے ہیں. عشق کی آگ میں دل جن کے جلا کرتے ہیں. جواب آپ کا درست مان رہے ہیں. میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں. اب اذن دے دو آقا تم مجھ کو حاضری کا. اب اذن دے دو آقا تم مجھ کو حاضری کا. جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. مولا غم مدینہ دے دے غم مدینہ. مولا غم مدینہ دے دے غم مدینہ. سنائیں گے یہاں سے؟ چلے پہلے سیکنڈز پورے ہونے دیں. چلیں اب آپ سنائیں. دیوانہ تو بنا دے مجھ کو تیرے نبی کا. جواب ان کا درست ہے مگر نمبر نہیں ملیں گے. کچھ کمزوری رہی گلگت والوں کی لیکن ابھی مقابلہ آگے ہے. ابھی وقت ہے. یہ مزید کوشش کرے تو آگے آ سکتے ہیں. چلیں گے اسکور بورڈ کی جانب. مگر اس سے پہلے کیوں نہ آپ سے بھی کوئی شعر سنا جائے. کون سنائے گا؟ سبحان اللہ. نبی پاک کے مبارک پسینے کا تذکرہ اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک شعر میں کیا. جی واللہ جو مل جائے تیرے گل کا پسینہ مانگ. واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. امین بھائی اگر ہمیں طرز میں سنا دے شعر. جواب درست دے دیا ہے. جی
واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی اتنا، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن، پھول لب پھول دان پھول چمن پھول پھول۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ جاری ہے اور یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا۔ آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ 30 نمبر ہیں اوکاڑا کے، 18 نمبر ہیں گلگت کے، 12 نمبر کا فرق ہو گیا ہے۔ اب باری ہے بڑی خوبصورت سیگمنٹ کی جس کا نام ہے دلچسپ معلومات۔ جی مبارک کتابیں لائیے، اب سب کو تقسیم کیجیے۔ بہت ہی خوبصورت کتاب جو کہ مکتبۃ المدینہ نے جاری کی ہے، دلچسپ معلومات سوال و جواب کی صورت میں آپ کے ہر گھر میں ہوگی، تو انشاءاللہ گھر میں بھی ذہنی آزمائش شروع ہو سکتا ہے اور بہت ساری نئی معلومات حاصل ہوں گی۔ یہ سب کو ایک ایک کتاب دی جا رہی ہے اور یہ سیگمنٹ انشاءاللہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اگر یہاں بھی کسی کے پاس ہے تو وہ کتاب نکال لیں، گھر میں کسی کے پاس ہے اپنے گھر میں بھی وہ کتاب کھول لیں، کیونکہ اب اسی کتاب سے سوال ہونے ہیں اور تلاش بھی انہوں نے کرنا ہے۔ اب باری یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، طریقہ یہ ہوگا، کل بھی ہم نے یہ کیا تھا کہ اوکاڑا والے سوال کریں گے گلگت والوں سے، گلگت والے سوال کریں گے اوکاڑا والوں سے، اور 1 منٹ کا وقت ہوگا، کتاب سے وہ جواب تلاش کر کے دینا ہوگا، صفحہ نمبر بھی بتانا ہوگا۔ اب گلگت والوں سے گزارش ہے کتاب سامنے رکھ دیں اور اوکاڑا والے سوال پوچھیں گے، اور پھر جب میں کہوں گا آپ کا وقت شروع ہوتا ہے، اب پھر آپ کے پاس 60 سیکنڈز ہوں گے، آپ نے وہ جواب ڈھونڈنا ہے۔ جی سوال کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلاش علم بندگی درس اس کا تسبیح۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی الوجہ الکریم نے اس مبارک کام پر کیا دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے؟ وقت شروع ہوتا ہے آپ کا۔ اب کون سا مبارک کام ہے، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے۔ تلاش ضرور کیجئے مگر 1 منٹ کے اندر۔ سوال جی سوال ذرا ریپیٹ کر دیں جناب۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس مبارک کام پر کیا دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے؟ کون سا مبارک کام ہے جس پر مولا کائنات مولا علی نے دعائیہ کلمات ارشاد کیے ہیں؟ 25 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ بارہ سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ 5 سیکنڈ رہ گئے ہیں۔ وقت ختم ہو گیا ہے۔ چلیں جناب نمبر بتائیے، صفحہ نمبر۔ پیج نمبر 69۔ پیج نمبر ہے 69۔ چلیں جناب سوال اور جواب پڑھ کے سنائیے۔ مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اس مبارک کام پر کیا دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے؟ جواب: اللہ عز و جل حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کو روشن و منور فرمائے جیسے انہوں نے ہماری مسجدوں کو منور کر دیا۔ اللہ، تراویح کی نماز شروع کرنے پر مولا علی نے حضرت عمر کے لیے دعائیہ کلمات ارشاد فرمائے۔ پیج نمبر 69 پر یہ جواب موجود تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ جواب پر پہنچ سکے یا نہیں؟ غلطی ہو گئی ہے گلگت والوں سے، نمبر حاصل نہیں کر سکے۔ اب باری ہے گلگت والوں کی کہ سوال کریں اوکاڑا والوں سے۔ جی سوال ہے، جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح شہزادی کونین رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، اس وقت آپ کی عمر مبارک کیا تھی؟
چلیں جناب. بڑا ویسے آسان کر دیا ہے اور دیکھتے ہیں کہ جو میں سمجھا ہوں وہی ٹھیک ہے کہ جی مل گیا جواب. جواب مل گیا ہے جی. کس کو ملا ہے؟ اچھا آپ کو مل گیا ہے جی. کون سا صفحہ ہے؟ صفحہ نمبر 245. اللہ مجھے بھی مل گیا ہے اور میں بھی وہیں پہنچا تھا جہاں پہنچنا ہے. آپ نے بڑا آسان کر دیا تھا کہ شہزادی کونین کا نکاح تو مولا علی سے ہوا ہے اور اس میں سیرت مولا علی ایک پورا باب موجود ہے, تو بندے نے فوراً وہ پیج کھولنا تھا, تو یہ بھی وہاں پہنچ گئے ہیں. جی جواب دیجئے. جب 21 سال 5 ماہ. مولا علی کی عمر مبارک 21 سال 5 ماہ. جواب درست دے دیا ہے, 2 نمبر حاصل کر لیے ہیں. اب باری ہے اوکاڑا والوں کی. جی جناب سوال کریں گے گلگت والوں سے. سوال کرنے میں بھی وقت لگا رہے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین آپ اپنے تاثرات بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں. لائیو فیس بک پر جو اسلامی بھائی دیکھ رہے ہیں وہ بھی اپنے تاثرات بھیج سکتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے ویوز ویڈیو آڈیو کالز بھی بھیج سکتے ہیں. کچھ دیر کے بعد آپ کے تاثرات اور آپ کی کالز بھی ہم نے سلسلے میں شامل کرنی ہے. سوال, حدیث پاک میں منافق کی کیا نشانی آئی ہے؟ جناب بتائیے حدیث پاک میں منافق کی کیا نشانی آئی ہے؟ آپ کا وقت شروع ہو گیا ہے. صفحہ نمبر 188 پہنچ گئے آپ؟ پہلے غور کر لیں, دیکھ لیں. منافق کی کیا نشانی آئی ہے؟ نہیں جناب 188 پر تو نہیں ہے. یہ منچ امتحان ہے عجیب اس کی شان. 15 سیکنڈ رہ گئے ہیں. اس کا زبانی سوال جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں زبانی نہیں دے سکتے, اس کتاب سے ہی دینا ہے. اور آپ کا وقت 3 سیکنڈ باقی ہیں. میں پہنچ گیا ہوں الحمدللہ. البتہ اور دیکھیے تھوڑا سا غور کرنا ہوتا ہے نا کہ منافق کی نشانیوں میں جھوٹ ہوگا نا. جھوٹ منافقت, جھوٹ کے باب میں جاتے تو صفحہ نمبر 210 یہی ہے جناب. جی الحمدللہ میں پہنچ گیا ہوں. تو حدیث پاک میں منافق کی کیا نشانیاں آئی ہیں؟ جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے, جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. ایک روایت میں یہ بھی آیا کہ جب جھگڑا کرے تو گالی دے. اے میرے مدنی چینل کے ناظرین, یہ منافق کی نشانیوں میں سے ہے. کہیں اللہ نہ کرے ہمارے اندر تو یہ نشانی نہیں ہے, اگر ہے تو آج توبہ کر لیجئے اور نیت کریں کہ انشاءاللہ ان کاموں کے قریب بھی نہیں جائیں گے. گلگت والے جواب نہیں دے سکے. اب گلگت والوں کی باری ہے. آخری موقع ہے اس سیگمنٹ میں, یہ آخری سوال ہے جو یہ اوکاڑا والوں سے کریں گے. کیا اوکاڑا والے وہ پہنچ سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی سوال کیجیے جناب. سنو مقام علم گر طلب میں جو کرے سفر, سنو مقام علم گر طلب میں جو کرے سفر. دلچسپ معلومات سوالن جوابن, یہ کتاب مدنی چینل کے ناظرین ضرور حاصل کیجئے. چاہیں تو اسے اپنے dawatIslami.net سے ڈاؤن لوڈ بھی کیجئے. خزانہ ہے یہ علم دین کا, آپ کے پاس ہوگا تو انشاءاللہ لوٹتے رہیں گے اس سے برکتیں. جی سوال یہ ہے کہ شادی میں چھوارے وغیرہ لٹانے کے لیے کس کو دیے تو کیا حکم ہے؟ شادی میں چھوارے لٹانے کا سوال ہے جناب. جی وقت سٹارٹ ہو گیا ہے. آپ کہیں تو تھوڑا تیز بھی کر دیتے ہیں. جی مل گیا جواب. مل گیا جناب. ساری کتاب یاد کر کے آئے لگتا ہے. جی جناب کون سا صفحہ ہے؟ صفحہ نمبر 124. 124 نکال لیں جناب. مدنی چینل کے ناظرین جن کے پاس بک ہے وہ بھی نکال لیں. 124 کھول لیا جناب ہم نے. سب سے آخری سوال. جی جواب دیجئے. شکر چھوہاڑے لٹانے کو دیے تو بچا کر کچھ رکھ سکتا ہے اور دوسروں کو بھی لٹانے کے لیے دے سکتا ہے, اور دوسرے نے لٹائے تو اب وہ بھی لوٹ سکتا ہے. کیا بات ہے جناب. جواب درست دے دیا ہے. اوکاڑا والوں نے دونوں صحیح جواب دیے, گلگت والوں نے دونوں ہی سوالات پر یہ نہ پہنچ سکے. بہرحال ہمارا یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا. پھر ہم نے چلنا ہوگا اسکور بورڈ کی جانب.
دیکھتے ہیں کہ اب مقابلہ ہمیں کیا بتا رہا ہے. جی نیاز بھائی سیزن 8 کے اس مقابلے میں 5ویں مقابلے میں سکور ہے 34 اوکاڑا 18 گلگت بلتستان. بہت خوبصورت سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے مدنی گلدستہ. یہاں موجود اسلامی بھائی بھی غور سے دیکھیں, آپ دونوں طرف کے اسلام میں بھی بڑی توجہ کے ساتھ دیکھیں گے. آپ سے سوال اسی مدنی گلدستے کے ذریعے ہونا ہے, اور مدنی چل کے ناظرین جو دنیا بھر میں ہیں وہ بھی بڑے غور سے اس مدنی گلدستے کو دیکھیں, علم دین حاصل کرنے کی نیت سے دیکھیں, اور پھر انشاءاللہ سوال کا جواب بھی دینے کی کوشش کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی دکھائیے مدنی گلدستہ, دونوں طرف کے اسلام بھائی غور سے دیکھیں. اسے مانتی ہے دنیا, اسے ڈھونڈتی ہے منزل, رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن رضا تاری. پاپا میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اخلاص کے بارے میں ارشاد فرما دیجئے کہ اخلاص کی کتنی اقسام ہیں اور اس کے حصول کا کیا ذریعہ ہے. شیطان کے بعد ہتھیار, یہ رسالہ بہت اصلاحی رسالہ ہے. اس میں اخلاص کی 5 تعریفات بھی ہیں, اخلاص کے معنی بھی ہیں. اخلاص کا انہوں نے سوال کیا ہے, یہ صفحہ 23 پر ہے. یاد رکھیے یہ بھی شیطان کا ایک بہت بڑا اور برا ہتھیار ہے کہ آدمی کو اس خوش فہمی میں مبتلا کر دے کہ میں بہت اچھا انسان ہوں اور میں نے اسلام کی بہت خدمت کی ہے. شیطان کے اس وار کو ناکام بناتے ہوئے بس یہی ذہن بنا لیجئے کہ اپنے طور پر میں نے اب تک کوئی دین کا کام کیا ہے, نہ ہی اچھے اعمال, میں کچھ بھی نہیں, میں سب سے برا ہوں. نیز اللہ عز و جل کی دی ہوئی توفیق سے اگر کوئی نیکی کا موقع نصیب ہو بھی جائے تو اسے زیور اخلاص سے مزین کیجئے. اللہ تعالی بوسیلہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کو اور آپ کے صدقے مجھ گناہ گاروں کے سردار کو اپنا مخلص بندہ بنائے, آمین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو بندہ 40 دن خالص اللہ کے لیے عمل کرے, اللہ تعالی حکمت کے چشمے اس کے دل سے اس کی زبان پر ظاہر کر دیتا ہے. اخلاص عبادت کی روح ہے. صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں, عبادت کوئی بھی ہو اس میں اخلاص نہایت ضروری چیز ہے. یعنی محض اللہ یعنی محض رضا الہی کے لیے عمل کرنا ضرور ہے. دکھاوے کے طور پر عمل کرنا بالاجماع حرام ہے, بلکہ حدیث میں ریا کو شرک اصغر فرمایا. اخلاص ہی وہ چیز ہے کہ اس پر ثواب مرتب ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ عمل صحیح نہ ہو مگر جب اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو تو اس پر ثواب مرتب ہو. مثلا لا علمی میں کسی نے نجس یعنی ناپاک پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھ لی, اگرچہ یہ نماز صحیح نہ ہوئی کہ صحت یعنی درست ہونے کی شرط طہارت یعنی پاکی تھی وہ نہیں پائی گئی, مگر اس نے صدق نیت یعنی سچی نیت اور اخلاص کے ساتھ پڑھی ہے تو ثواب کا ترتب ہے, یعنی اس نماز پر ثواب پائے گا. مگر جب کہ بعد میں معلوم ہو گیا کہ ناپاک پانی سے وضو کیا تھا تو نماز نہ ہوئی, اور وہ مطالبہ جو اس کے ذمے ساقط نہ ہوگا وہ بدستور قائم رہے گا, اس کو ادا کرنا ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اسے مانتی ہے دنیا, اسے ڈھونڈتی ہے منزل, رہے عشق مصطفیٰ پہ جو غلام چل رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت مدنی گلدستہ, موضوع ہی کتنا پیارا.
آئیے اب سوال کرتے ہیں اوکاڑا والوں سے. پہلا سوال 3 نمبر کا ہوگا اور دوسرا سوال 2 نمبر کا ہوگا. اب دونوں سے 2 نمبر کیے جائیں گے. 5 نمبر کا یہ سیگمنٹ ہے. حدیث پاک کے مطابق جو شخص 40 دن خالص اللہ کے لیے عمل کرے اس کی کیا فضیلت ہے؟ جو شخص حدیث پاک کے مطابق جو شخص 40 دن خالص اللہ کے لیے عمل کرے تو اس کی کیا فضیلت ہے؟ فضیلت بتائیے. اللہ تعالیٰ اس پر حکمت کے چشمے کھول دیتا ہے دل سے زبان پر. جو بندہ 40 دن خالص اللہ کے لیے عمل کرے اللہ تعالیٰ حکمت کے چشمے اس کے دل سے اس کی زبان پر ظاہر کر دیتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. 3 نمبر حاصل کیے. اللہ کریم سے دعا ہے رب کریم ہمیں بھی اخلاص کی دولت عطا فرمائے. بتائیے اس امیر اہل سنت نے شیطان کے ایک بڑے اور برے ہتھیار کا ذکر فرمایا, وہ کیا ہے؟ گیارہ سیکنڈ رہ گئے ہیں. وہ مومنوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیتا ہوں. اللہ, سامنے مدنی گلدستہ تھا اور غور سے دیکھنا تھا. شیطان کا ایک بہت بڑا اور برا ہتھیار ہے کہ آدمی کو اس خوش فہمی میں مبتلا کر دے کہ میں بہت اچھا انسان ہوں اور میں نے اسلام کی بہت خدمت کی ہے, غلطی ہو گئی ہے. اور مدنی چل کے ناظرین یہ واقعی بہت بڑا ہتھیار ہے, بہت برا ہتھیار بھی ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میں نے دین کا بڑا کام کیا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اخلاص کی دولت عطا فرمائے. 2 نمبر کا سوال ہے, اخلاص کو عبادت کی ڈیش کہا گیا, کیا کہا گیا؟ اخلاص کو عبادت کی اخلاص کو عبادت کی کنجی کہا جائے. آپ نے کہا اخلاص عبادت کی کنجی ہے, جواب بالکل غلط ہے. اخلاص عبادت کی روح ہے. جی ویسے یہ جواب درست ہو سکتا ہے لیکن اس مدنی گلدستے میں جو کہا گیا اس میں اخلاص کو عبادت کی روح کہا گیا. نمبر حاصل نہیں کر سکے جناب. گلگت والوں کی باری ہے. حدیث مبارک میں ریا کو کیا کہا گیا؟ ریاکاری کو شرک اصغر کہا گیا. شرک اصغر فرمایا. جواب درست دے دیا ہے. کیوں نہ یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے بھی اس مدنی گلدستے کے بارے میں سوال کیا جائے. کس نے غور سے دیکھا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کتنا غور سے دیکھا ہے. اس رسالے میں اخلاص کی کتنی تعریفات درج ہیں؟ چلیں جناب دیکھتے ہیں. صرف ہاتھ اٹھائیں گے, صرف ہاتھ اٹھائیں گے. 5 تعریف درج ہیں. آپ نے کہا 5 تعریفات درج ہیں. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. امیر اہل سنت سے ایک سوال کیا گیا تھا, بتائیے وہ سوال کیا تھا؟ ایک اسلامی بھائی نے سوال کیا تھا, اس سوال کے بارے میں بتائیے. جواب پر توجہ تو تھی, سوال بھی تو پتا ہونا چاہیے. جی اخلاص کسے کہتے ہیں؟ نہیں یہ سوال آپ نے کہا کہ سوال کیا تھا, یہ سوال کچھ تفصیل تھے اس میں. جی اخلاص کی تعریف کیا اور اخلاص کا حصول کس طرح حاصل ہوگا؟ اخلاص کی کتنی اقسام ہیں اور اس کے حصول کا کیا ذریعہ ہے؟ آپ کا جواب ہم درست مان لیتے ہیں. ایک اور سوال کر لیتے ہیں. چلیں یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے کچھ انعامات چلے جائیں ان تک. کچھ تبرکات دیں حضرت, کوئی ماشاءاللہ خوبصورت کوئی تبرک دیں. بتائیے کہ امیر اہل سنت نے جس کتاب سے اخلاص کی تعریف کی وضاحت کی اس کتاب کا نام اور اس کا صفحہ نمبر, نام اور صفحہ نمبر دونوں بتانا ہے. شیطان کے بعض ہتھیار اور صفحہ نمبر 23. اللہ, شیطان کے بعض ہتھیار اور صفحہ نمبر 23. جواب درست دے دیا ہے. سرمائے مدینہ, کاؤنٹر مدینہ. کیا بات ہے, سرمائے مدینہ, تسبیح مدینہ. چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف اور دونوں ٹیموں سے گزارش بھی کریں گے کہ اب ہمارا کچھ بریک کا وقت آ گیا ہے. ہم نے پیاری پیاری سی نعت شریف بھی سننی ہے, فکر مدینہ بھی کرنی ہے, کالز بھی لینی ہے, تاثرات بھی سننے ہیں. دکھائیے اسکور بورڈ اور ٹیموں اسلام بھیا تشریف لے آئیں. ماشاءاللہ. غذا دوا شفا ہے دل مریض لے اسے. جی 37 نمبر ہیں اوکاڑا والوں کے, 20 نمبر ہیں گلگت والوں کے. فرق کچھ زیادہ ہو گیا ہے لیکن ابھی 2 سیگمنٹس باقی ہیں. جی آئیے مدنی چل کے ناظرین آپ بھی شامل ہو جائیں ہمارے ساتھ. فکر مدینہ بھی ہونی ہے اور انشاءاللہ مبارک کلام بھی سننا ہے. امین بھائی تشریف لائیں, یہاں جائیں. ماشاءاللہ حاجی امین آج تشریف لائے ہیں
اور امین بھائی آئیں تو پھر میرا خیال ہے ان سے تاجدار حرم ہی سننی چاہیے ہیں انشاءاللہ. ہم گزارش کریں گے کہ ہمیں وہ مبارک کلام سنائیں اور ہم انشاءاللہ مل کر آؤ مدینے چلیں سنیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت بھی گوارا جنت بھی گوارا مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرو تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کرم کرم تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم آقا تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے والی بے قصا کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے. تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کرم کرم تاجدار حرم. چشم رحمت بخشاں سوئے من داز نظر اے کرش رقم ہاشمیوں مطلبی. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرو تاجدار نگاہ کرو تاجدار حرم. کوئی اپنا نہیں غم کے مارے آقا کوئی اپنا نہیں اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہمیں آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہمیں. آقا کوئی اپنا نہیں اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں غم کے مارے ہمیں آپ کے در پہ فریاد لائے ہیں ہم. ہو نگاہ کرم نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ورنہ چوکٹ پہ ہمیں آپ کا نام لینے کے مر جائیں گے. تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم. کیا تم سے کہوں اے رب کے کنور تم جانت ہو من
کی بتیاں میں کیا تم سے کہوں اے رب کے قمر تم جانت ہو من کی بتیاں در برقت تو اے امی لقب کاٹے نہ کٹتے ہیں اب رتیاں تو پریت میں بدھ سب بسری کب تک یہ رہے ای بے خبری چاہے بغیر دزدی نظر کبھی سن بھی تو لو ہمری بتیاں تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر آقا خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر سخت مشکل ہے آقا کدھر جائے خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر سخت مشکل ہے آقا کدھر جائے آپ ہی گر لیں گے ہماری خبر ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار کرم کرم تاجدار نظر ہو ایک نظر کا سوال ہے یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ ارحم لنا دستے ہما بیچارہ داما توئی پرسا توئی من آسیم من آجزم من بے قسم حال مرا یا شافعی روز جزا پرسا توئی یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ بھر دیجئے کاسا میرا یا مصطفیٰ یا مجتبیٰ بھر دیجئے کاسا میرا کر دو کرم رکھ لو بھرم سائلوں میں ناتا تیرا تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم میں کشو مدینے چلے میں کشو مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے جو نوا چھکتے حسنین کے صدقے بچتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں غم حیات نہ قوم قضا مدینے میں نماز عشق کریں گے ادا مدینے میں ادھر ادھر بھٹکتے پھرو خدا کے لیے براہ راست ہے راہ خدا مدینے میں مدینے چلے آؤ مدینے چلے مدینے چلے
چشم ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھرے جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرو یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے. اسی نگاہ عنایت کے امیدوار ہم بھی ہیں. آئیے اب وقت ہوا ہے فکر مدینہ کرنے کا. دنیا بھر میں جہاں کہیں مدنی چینل کے ناظرین ہیں اپنا اپنا مدنی انعامات کا رسالہ نکال لیجیے. آج انشاءاللہ 10 جمادی الاولیٰ کی فکر مدینہ ہوگی. جن کے پاس رسالہ نہیں وہ لے لیں اور آج سے نیت کریں کہ انشاءاللہ اب روزانہ فکر مدینہ کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے مدنی انعام نمبر 15 پر عمل کرتے ہوئے فکر مدینہ کرتے ہیں. کیا آج آپ نے اچھی اچھی نیتیں کی؟ پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں با جماعت ادا کی. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ اور سورہ اخلاص اور رات سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر لی. اذان و اقامت کا جواب دیا. شجر شریف کے کچھ نہ کچھ اوراد اور 313 بار درود پاک پڑھے. مسلمانوں کو سلام کیا. آپ اور جی سے گفتگو کی. جائز بات کے ارادے پر انشاءاللہ نعمت دیکھ کر ماشاء اللہ کے الفاظ کہے. سلام اور چھکنے والے کی حمد کہنے پر جواب دیا. دعوت اسلامی کی اصطلاحات اور تلفظ کی درستگی کی کوشش کی. پردے میں پردہ کیے. مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی کوشش کی. 2 درس دیے سنے. مدرسہ بالغان پڑھایا. مکتبۃ المدینہ کی 12 منٹ اصلاحی کتاب اور فیضان سنت کے 4 صفحات پڑھے. فکر مدینہ کی صلاۃ التوبہ پڑھی. چٹائی پر سوئے. سرہانے سنت بخش رکھا. سنت قبلیہ اور فرضوں کے بعد والے نوافل ادا کیے. تہجد اشراق و چاشت اوابین ادا کی. تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد ادا کی. کنز الایمان سے 3 آیت ترجمہ تفسیر پڑھی. انفرادی کوشش کرتے ہوئے کم از کم 2 اسلامی بھائیوں کو مدنی قافلے اور مدنی انعامات کی ترغیب دلائی. 2 گھنٹے مدنی کاموں پر صرف کیے. اپنے نگرانوں کی اطاعت کی. چیزیں مانگ کر استعمال تو نہیں کی. کسی سے برائی صادر ہو تو تحریری یا براہ راست اصلاح کی کوشش کی. پردے میں پردہ کیا. قبلہ کی سمت رخ کیا. غصے کا علاج کیا اور درگزر سے کام لیا. فضول سوالات تو نہیں کیے. نامحرم رشتہ داروں سے شرعی پردہ کیا. فلمیں، ڈرامے، گانے بازوں سے بچے. گھر میں مدنی ماحول بنانے کے لیے 19 مدنی پھولوں پر عمل کیا. تہمت، گالی گلوچ تو نہیں کی. دوسروں کی بات کاٹ کر اپنی بات تو شروع نہیں کی. صدائے مدینہ لگائی. نگاہیں نیچی رکھتے ہوئے چلنے کی کوشش کی. دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے. جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی سے بچے. دن کا اکثر حصہ باوضو رہے. مخاطب کے چہرے پر نگاہیں تو نہیں گاڑی. وقت پر قرض ادا کیا. مسلمانوں کی عیوب پر پردہ پوشی کی. یکساں تعلقات رکھے. نماز اور دعا میں خشوع و خضوع پیدا کیا. عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن سے جھوٹ اور ریا کا ارتکاب ہو. زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے اشارے اور 4 بار لکھ کر گفتگو کی. ایک بیان مدنی مذاکرہ یا مدنی چینل دیکھا. مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکے سے بچے. ضروری گفتگو بھی کم از کم الفاظ میں کی. سارا دن مدنی حلیہ سجایا. اللہ کریم ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے. آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب وقت ہوا ہے کچھ آپ کے تاثرات سننے کا اور کچھ آپ کی کالز. سلمان بھائی کچھ تاثرات بتائیں گے آپ؟ انشاءاللہ چلیں پہلے سلمان بھائی سے کچھ تاثرات سنیں گے اور پھر انشاءاللہ کالز بھی لیں گے. مدنی چینل کے جو سوشل میڈیا کے ذریعے سے ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہیں، مدنی چینل لائیو کے ذریعے سے فیس بک پیج پر، وہاں سے بھی تاثرات ہیں. ضیاء العرفان بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جی ماشاءاللہ کیا بات ہے مدینے کی اور کیا بات ہے ذہنی آزمائش کی. مرتضیٰ خالد بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں بہت پیارا سلسلہ ہے، علم دین میں اضافہ ہو رہا ہے، شکریہ مدنی چینل. ماشاءاللہ. وقار احمد بھائی ہیں، ان کی بھی اپریسیشن کا میسج ہے. محمد شعیب بھائی ہیں،
ان کا بھی اپریسیشن کا میسج ہے، اور عمر بھائی ہیں ان کا بھی اپریسیشن کا میسج ہے. گریٹ ورک عبدالحبیب بھائی فار گریٹ اسلامک موومنٹ، یہ انہوں نے لکھ کر بھیجا ہے. اور محمد انس بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں عبدالحبیب بھائی ماشاءاللہ مدینہ مدینہ سلسلہ جاری ہے. آئی ایم واچنگ فرام ساؤتھ افریقہ، سو بیوٹیفل اینڈ نالجیبل سلسلہ. حسنین رضا اتاری ہیں، یہ کہہ رہے ہیں سلسلہ ذہنی آزمائش بہت ہی اچھا ہے، اور ناقص مشورہ ہے کہ ماہنامہ فیضان مدینہ کا کوئی سیگمنٹ ہونا چاہیے جس میں سے 5 سوال ہوں، اس کے بعد ترتیب سے جواب دیے جائیں. یہ ان کا سجیشن ہے. یہ سجیشنز بھی ہمیں چاہیے. دیکھیں میسیجز تو مجھے بھی اندازہ ہے، کالز کا بھی اندازہ ہے، صرف تعریفی کلمات والے ہی اگر میسیجز ہوں گے تو ہم کتنے پڑھ کر سنائیں گے. بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کوئی اچھی نیت کا اظہار کر لیں، کوئی اچھا سا مدنی مشورہ دے دیں، تو پھر اس میں سے سلیکٹڈ میسیجز اور آپ کی کالز ہم شامل کر پائیں گے. بہت خوبصورت نیت کا میسج بھی جی ہمارے پاس یہ سنائیں نا کوئی اچھا سا. یہ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے. اللہ کریم ہمارے حاجی عبدالحبیب بھائی کو لمبی درازی عمر عطا فرمائے. اور میں اپنے سابقہ گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور یہ نیت کرتا ہوں کہ اب کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھوں گا. ماشاءاللہ اللہ ہم سب کو درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ. اب چلتے ہیں ہم کالز کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ مدنی چینل کے ناظرین اپنی کالز کے ذریعے کیا بتانا چاہتے ہیں. ویڈیو کال بھی غالباً ریڈی ہو تو مجھے بتا دیجیے گا. پہلے کچھ کال شامل کرتے ہیں. میرا نام آمنہ عطاریہ ہے، میں عرب شریف سے عرض کر رہی ہوں. پیارے عبدالحبیب بھائی، آپ کی تو کیا ہی باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے. جب جواب درست ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں جواب درست ہے، جب جواب غلط ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں جی جناب آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. آپ کی تو کیا ہی باتیں ہیں. بہت شکریہ آپ کا. باتیں تو آپ کی بھی بہت اچھی ہیں. اگلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میں محمد مصمم صدیق اطاری لودھنا سے بات کر رہا ہوں. مدنی چینل کی مدنی بہار ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ ہمیں اتنے کامل مرشد عطا فرمایا. ہمارے مرشد کی برکت سے ہمارے گھر میں صرف مدنی چینل چلتا ہے. سیزن 7 کے کچھ رپیٹ سلسلے دیکھے تھے اور کچھ براہ راست. مدنی چینل کی برکت سے ایسا کرم ہوا کہ انتظام ہو گیا کہ سیزن 8 ہم اول تاخیر براہ راست دیکھتے ہیں. باپا جان کے فیضان سے اور مدنی چینل کی برکت سے ہماری بہن نے آن لائن درس نظامی کے لیے داخلہ لیا. دوسری بہن کی نیت اور میری بھی نیت ہے درس نظامی کرنے کی. آپ دعا سے نواز دیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذریعہ عرضہ فرمایا ہے، ہمیں کامیابی بھی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے چینل کی ساری ٹیم کو اور ذہنی آزمائش کی سب ٹیم کو مدینہ منورہ بار بار بادب حاضری نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی نیت ہے. بلکہ میں چاہوں گا بھی کہ مدنی چینل کے ناظرین ان سلسلوں کو دیکھ کر علم دین حاصل کرنے کا شوق اپنے اندر پیدا کرے، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی. مدنی منوں کو مدنی منیوں کو درس نظامی کروائیں، عالم بنے. دیکھیں نا یہ طلبہ ہیں اور کتنے ذہین ہیں اور کتنی پیاری پیاری باتیں ہم تک پہنچاتے ہیں. اور اس میں آن لائن بھی اب یہ فیسلٹی موجود ہے، مدرسۃ المدینہ آن لائن، جامعۃ المدینہ آن لائن. تو اس پر آپ جا کر یہ dawatIslami.net پر داخلہ لے لیجئے اور اس کی برکتیں لوٹیے. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر الطاری ڈیرہ معظمہ بلوچستان سے بات کر رہا ہوں. عبدالحبیب بھائی آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش تو مدینہ 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 ہے اور اس میں سیگمنٹ درست کیجیے تو مدینہ 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 ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. جی اگلی کال دیجیے. عامر اطاری باب المدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. یہ ذہنی آزمائی سیزن 8 ہم بڑے شوق اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ دیکھتے ہیں. الحمدللہ کافی علم دین حاصل ہوتا ہے جن میں ہم اپنے پوری فیملی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں. میری عرض یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی ترتیب بنائی جائے کہ یہ 3 دن کے علاوہ کوئی اور دن بھی یعنی جمعہ اور اتوار کو یہ دن بھی جو ہے وہ آیا کرے. چلے جناب مہربانی آپ کی، ورنہ آپ یہ بھی کہہ دیتے کہ رات کے ساتھ ساتھ دن میں بھی آیا کریں. اب ظاہر اور بھی سلسلے مدنی چینل پر لانے. ایک آخری کال شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد سلسلے کو لے کر آگے چلتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ریان اطاری ہے. میں ساؤتھ افریقہ سے عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب انکل آپ کا سلسلہ ذہنی آزمائش بہت پیارا ہے. اس سے بہت سارا علم دین سیکھنے کو ملتا ہے.
آپ میرے اور میرے بھائیوں کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی علم دین کی دولت سے مالا مال کر دے. آمین جزاک اللہ خیرا. آمین آمین. بہت شکریہ آپ کی دعاؤں کا، اور ہم بھی دعا گو ہیں. اللہ کریم آپ کو بھی اور ہم سب کو بھی علم نافع عطا فرمائے. سلسلے کو لے کر آگے چلیں گے. گلگت بلتستان اور اوکاڑا کے اسلامی بھائی کے درمیان مدنی مقابلہ جاری ہے. 2 سیگمنٹ باقی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ اور سلسلے کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اسکور بورڈ ہمیں بتا رہا ہے کہ فرق بہت ہو گیا ہے. 37 نمبر ہیں اور 20 نمبر ہیں گلگت کے، 37 نمبر ہیں اوکاڑا والوں کے. اور اب انشاءاللہ ہم سیگمنٹ شروع کریں گے جس کا نام ہے سمجھائیے مگر اشاروں سے. جی آئیے، کیا تشریف لائیں آپ؟ یہاں تشریف لائیں. پرچی نکالیے اس میں سے، تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں. ٹھیک ہے، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی قبلہ، بارش، حتیم کعبہ. مزاب رحمت. میزاب رحمت جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے. زیر میزاب ملے خوب کرم کے چھیٹے، آب رحمت کا یہاں جوش برسنا دیکھو. جی باری ہے گلگت والوں کی. آپ یہاں وقت شروع ہوتا ہے اب. یہاں جائیں. سمجھ گیا؟ دوبارہ دکھا دوں. ابھی 1 منٹ وقت روک دیجیے گا ذرا. ٹھیک ہے، وقت شروع ہوتا ہے اب. مدنی حلیہ. منہ سے کچھ نہیں کہیں گے، صرف اشارہ کریں گے. ہونٹ نہیں ہلیں گے، صرف اشارے کریں گے. ٹوپی پہن کے کھانا کھانا، امام شریف کے. کھانا کھانا کیسے کھاتے؟ کھانا کا سنت. اشارہ بتاتے جائیں نا آپ. ٹائم آپ کا ختم ہو گیا، اب کیسے بتائیں گے؟ مدینے کی روٹی. جی جناب نہیں بتا پائے. اب باری ہے دوبارہ اوکاڑا والوں کی. آئیے نمبر پسند کیجیے. میں جاتا ہوں. جی وقت شروع ہوتا ہے اب. مدینہ، عطر مدینہ، خوشبو، مشک، گنبد، مدینہ. اگر مدینہ ہے تو اوکے کرنا. مدینہ، گنبد، خوشبو مدینہ. خوشبو مدینہ، عطر مدینہ، مدینے کی بہار، گنبد مدینہ. اللہ، خوشبو مدینہ تک تو پہنچ گئے تھے. کوئی بتائیں گے کیا تھا؟ مدنی پھول. چلے جناب آ جائیے. نہیں بتا سکے گلگت والے آئیے. جی آج ہماری طرف مت دیکھیں. اچھا آپ کی طرف نہیں دیکھنا. چلے جناب، آج بھی تحفہ مل جاتا آپ کو. تحفہ ایسے ہی دے دیں. جی وقت شروع ہوتا ہے اب. مطالعہ، الٹی، کلی کرنا وضو میں، خاموش رہنا، اشارے سے گفتگو کرنا. اللہ، منہ کا کفر مدینہ. نہیں جناب، یہ ہے گونگا مبلغ. غلطی ہو گئی ہے. آ جائیں اپنی جگہ پر. اب باری پھر ہے اوکاڑا والوں کی. آ جائیں.
कुफल मदीना कोर्स फायदे से खाली नहीं है, ज़रिए आज़माइश में भी काम आएगा। चलें, ठीक है, वक्त शुरू होता है अब। एक आंख वाला आदमी। एक आंख वाला आदमी, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चलें, अब बारी है आखिरी गिलगित वालों की। आइए यहां तशरीफ लाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाए, ठीक है। वक्त शुरू होता है अब, मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे आप। मदीने शरीफ की तरफ शुरू कर। मदीने की गलियां। मदीने की गलियां। जी, मदीने की गलियों से फिरते हुए इमामा बांध कर। अल्लाह, अच्छा अब आपका वक्त तो खत्म हो गया, मैं इशारा करता हूं। क्या है ये? मदीने की मछली। हाँ, तो पहले मछली तो दिखाए ना। गलती हो गई है, गिलगित वालों को इशारों में कुछ तरबियत करनी होगी, मिस्टेक हो गई है। और अब चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ, देखेंगे इस सेगमेंट के बाद फासला कुछ और बढ़ गया है और स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जी, एक आधा इशारा हमारे क्यों ना हाजिर से भी हो जाए। अच्छा, चले कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि यहाँ इस्लामी भाइयों के दरमियान भी कुछ इशारे करवाएंगे। 41 नंबर हो गए ओकाड़ा वालों के और 20 नंबर हैं गिलगित वालों के। आखिरी सेगमेंट है जिसका नाम है सफर है मगर अकेले। दोनों तरफ के इस्लाम में एक एक यहाँ आ जाएंगे। जी, एक इस्लाम में खड़े हो जाएंगे और एक यहाँ आ जाएंगे। जी, खड़े हो जाएंगे और दरमियान में दोनों टीमों के इस्लामी भाई होंगे। सेगमेंट शुरू करते हैं, सफर है मगर अकेले। सब इस्लामी भाइयों से 2-2 सवाल होंगे। स्क्रीन पर 15 नंबर होंगे और आपको इनमें से कोई नंबर सेलेक्ट करना होगा। अगर आप भी आसानी से खड़े हो सकते हो तो हो जाइए और आप पहला नंबर पसंद कीजिए। 15 नंबर में से स्क्रीन पर नंबर बताए जाएं। ओकाड़ा के इस्लामी भाई सबसे पहले नंबर पसंद करेंगे। जी, नंबर 2। नंबर 2 बताइए, 2 नंबर के पीछे क्या सवाल है? यूसुफ भाई आप तैयार हो जाएं, जो जवाब यहां नहीं आएगा हम इनसे पूछेंगे। गौसे पाक की वालिदा का नाम बताएं। अभी रुक जाएं, अभी रुक जाएं। अभी पहले फातिमा। जी, हजरत फातिमा। आपने कहा फातिमा, उम्मुल खैर फातिमा बिनते अब्दुल्ला। जवाब इनका आप दुरुस्त मान रहे हैं। गिलगित वालों की बारी है। जी, नंबर पसंद करें। नंबर 9। नंबर 9। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। शबे बारात किस इस्लामी माह और तारीख को होती है? आप इशारा किसी से, सफर अकेले है, खुद ही जवाब देंगे, किसी से मशवरा नहीं करेंगे। शबे बारात किस इस्लामी माह और तारीख को होती है? शाबान के महीने। शाबान का महीना तो हो गया, अब तारीख कौन सी होती है? ये शबे बारात 27। शबे बारात जी 15 शाबान को। बहुत कंफ्यूज लग रहे हैं, जवाब दुरुस्त दे दिया है। ओकाड़ा वालों की बारी है। नंबर 4। नंबर 4। दलाइलुल खैरात किन बुजुर्ग की तसनीफ है? हज़रत सैयदना सुलेमान बिन जज़ूली रहमतुल्लाहि तआला। नाम ठीक कीजिए, अभी सेकंड्स हैं आपके पास। शख्सियत तक तो पहुंच गए मगर नाम क्या है? सुलेमान जज़ूली रहमतुल्लाहि तआला। ये तो इनके वालिद का नाम है। चलें यूसुफ भाई, देखें आपके पास कौन जवाब देता है। मोहम्मद बिन सुलेमान जी, मोहम्मद बिन सुलेमान जज़ूली आखिर में जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले जनाब, गिलगित वालों की बारी है। नंबर पसंद कीजिए। नंबर 11। 11। अहसनुल विआ लि आदाबि दुआ किताब के मुसन्निफ का नाम बताइए। थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह मकतबतुल मदीना से भी जारी हो चुकी है। अभी रुक जाइए, पहले यहां सेकंड्स पूरे होने दीजिए।
احسن الوعاء لآداب الدعاء. چلیں جناب وقت ختم ہو گیا ہے, بتائیے. جی ہمارے حاضرین بتائیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد محترم مفتی نقی علی خان رحمۃ جی حضرت مولانا نقی علی خان جو اعلیٰ حضرت کے والد محترم ہیں, جواب انہوں نے درست دے دیا ہے. تسبیح مدینہ انشاءاللہ. تسبیح مدینہ, کیا بات ہے. 313 بار روزانہ درود شریف پڑھنے کی بھی نیت ہو جائے تو کیا بات ہے مدینے کی انشاءاللہ. انشاءاللہ. چلے جناب اب باری ہے جی اوکاڑا والوں کی. نمبر 12. نمبر 12. اسلام میں سب سے پہلے خطبہ کس نے پڑھا تھا؟ سب سے پہلا خطبہ اسلام میں کس نے پڑھا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نہیں جناب غلطی ہو گئی ہے, کوئی بتائیں گے یہاں پر؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. جی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جواب درست دے دیا ہے. اتنے مدینہ اور مقدس پانی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی باری ہے ہمارے گلگت کے اسلائی بھائی کی. نمبر پسند کیجئے. نمبر 1. نمبر 1. ایک نمبر کے پیچھے کیا سوال ہے بتایا جائے. ایک نمبر تو ہو گیا نا. نہیں, امام غزالی کا اصل نام کیا ہے؟ بڑا آسان سوال ہے, کئی بار یہ نام مدنی مذاکروں میں اور مدنی چینل پر چلتا رہتا ہے. احمد بن محمد. جی احمد بن محمد. تھوڑا سا غلطی کر رہے ہیں آپ. محمد بن احمد. امام غزالی کا نام تو محمد ہے مگر ان کے والد کا نام بھی محمد ہے, ان کے دادا کا نام بھی محمد ہے. محمد بن محمد غزالی. آپ نے چونکہ امام غزالی کا نام ٹھیک بتا دیا, آپ کا جواب درست مان رہے ہیں. چلے جناب ایک راؤنڈ پورا ہو گیا ہے. اب 6 نمبر پھر دوبارہ بتانے. اب دوبارہ اوکاڑا والوں کی باری ہے. نمبر بتائیں. نمبر 6. نمبر 6. وہ کون سے صحابی ہیں جنہیں صاحب الہجرتین یعنی 2 ہجرتوں والا کہا جاتا ہے؟ حبشہ کی ہجرت بھی کی اور مدینہ شریف کی بھی ہجرت کی, 2 ہجرتوں والے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ. آپ نے کہا حضرت عثمان غنی, انہیں ذوالنورین بھی کہا جاتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. گلگت والوں کی باری ہے. نمبر پسند کیجئے. نمبر 7. نمبر 7. عورتوں میں سب سے پہلے کون اسلام لایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. غلطی ہو گئی ہے, حالانکہ یہ جواب شاید سبھی کو آتا ہوگا. کیا جواب ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غلطی ہو گئی ہے. اب باری ہے اوکاڑا والوں کی. جی نمبر 5. نمبر 5. بڑا آسان سوال آ گیا ہے. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, یہ کس کا کلام ہے؟ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا. جواب درست دے دیا ہے. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی, اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی, دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی. جی اوکاڑا والوں کی باری ہے. نمبر پسند, گلگت والوں کی. نمبر پسند کریں. نمبر 3. بہت خوبصورت دعا. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کون سے صحابی یہ دعا کیا کرتے تھے؟ بڑی خوبصورت دعا ہے. اے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی سعادت نصیب فرما اور تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر میں موت عطا فرما. کس صحابی کی یہ مشہور دعا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ.
آپ نے کہا حضرت ابو ہریرہ غلطی ہو گئی ہے. جی یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں سے کون گلگت سے آئے ہوئے اسلامی بھائی سے پوچھتے ہیں. دیکھیں آواز نہیں نکالا کریں, صرف ہاتھ اٹھائیں گے پلیز. جی آپ بھی گلگت سے آئیں؟ جی یہ بھی گلگت سے. چلیں بھائی. ماشاءاللہ میرے بھائی. جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب درست دے دیا ہے. عبدالحبیب بھائی ہیں میرے چھوٹے بھائی. آپ کے چھوٹے بھائی ہیں, تو چھوٹے بھائی مدنی قافلے میں اگر سفر کی نیت بھی کر لیں تو کیا بات ہے مدینے کی انشاءاللہ. ارے واہ بھائی واہ, ماشاءاللہ. چلیں جناب اب باری ہے ہمارے اوکاڑا والوں کی. جی جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے نمبر 8. نمبر 8 مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب کا نعتیہ دیوان کون سا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ؟ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا نعتیہ دیوان کون سا ہے؟ 4 سیکنڈ رہ گئے ہیں. غلطی ہو گئی ہے. کون بتا جو قفلے مدینہ لگائے گا ان سے جواب پوچھے, جو آواز نکالیں گے ان سے نہیں پوچھیں گے. گلگت سے آئے ہوئی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے کافی اسلامی بھائی یہاں پر. ہاں بالکل, گلگت والے بہت دور سے آئے. سامان بخشش. آپ نے کہا سامان بخشش, جواب یہ بھی درست دے دیا ہے. ایسا تو نہیں ٹیم وہاں بیٹھی اور آپ لوگ یہاں آ گئے ہیں. آپ بھی 3 دن کا مدنی قافلے کی نیت کریں. صحیح جواب تو آپ کے گلگت سے آئے ہوئے دیگر اسلام میں دے رہے ہیں ماشاءاللہ. چلے جناب اب باری آخری ہے گلگت کے اسلامی بھائیوں کی. نمبر پسند کریں. 14 14 نمبر کے پیچھے کیا ہے؟ چلیں جناب. حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تھے تو کون سی زبان بولتے تھے؟ عربی زبان. آپ نے کہا عربی زبان, جواب بالکل درست دے دیا ہے. بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے بہت زیادہ فرق ہو گیا تھا شروع ہی میں مقابلے میں, لیکن اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. گلگت بلتستان والے اور آگے جاتے ہمیں اور خوشی ہوتی, مگر ان کے پاس ایک موقع ابھی باقی ہے. اچھی تیاری کے ساتھ دوبارہ یہ آ سکیں گے. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لے آئیں. اور اوکاڑا کے اسلامی بھائیوں نے بڑی اچھی تیاری کی, لیکن آگے جیسے جیسے بڑھتے جائیں گے مقابلے اور سخت اور مضبوط ہوتے جائیں گے. تیاری کی مزید حاجت ہے. اب وقت ہوا ہے آج کے یوں سمجھیے کہ فائنل اسکور کارڈ کو بھی دیکھنا ہے, اسکور بورڈ کو بھی دیکھنا ہے, اور پھر یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی کیا رائے تھی کہ کون سی ٹیم نے آگے جانا ہے, کون سی ٹیم وہ سمجھتے تھے اوکاڑا یا گلگت. پہلے دیکھیں گے اگر ہمیں بتایا جائے کہ اسکور بورڈ پہلے دکھائیں. 49 نمبر ہیں اوکاڑا کے, 26 نمبر ہیں گلگت کے. کافی زیادہ مارجن ہو گیا تھا. اب آئیے مدنی چینل کے ناظرین کی رائے کیا ہے, اب وہ بتائیں گے. 65% اوکاڑا کے بارے میں ہمارے ناظرین کی رائے تھی, 35% گلگت کے لیے رائے تھی, اور ایسا ہی ہوا آج اوکاڑا والے آگے نکل گئے ہیں. اس سے پہلے کہ فیضان ابو ہریرہ انعام دیا جائے, ہم مدنی چینل کے ناظرین کے سوال کا جواب دیں گے انشاءاللہ. جی اچھا, مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ مدنی چینل کے ناظرین 80 سے 90 بار ایک ہی اسلامی بھائی نے یا مدنی چینل کے ناظر نے میسج کیا ہے, تو ایسا نہ کریں, ایک ہی بار میسج کریں. ایک سے زائد بار میسج کریں گے تو ہو سکتا ہے آپ کا نام شامل نہیں کیا جائے گا. ظاہر ہے ہماری مجلس نے بھی جوابات لکھنے ہوتے ہیں, اگر ایک ہی اسلامی بھائی بار بار میسج کرتے رہیں گے, ٹھیک ہے میسج کے پیکج ہیں مگر دیکھنے کا کوئی پیکج نہیں ہے, لکھنے کا کوئی پیکج نہیں ہے, ان کو تکلیف نہ دیں. اب کچھ سوال یہ تھا زینب کے کیا معنی ہے؟ سبحان اللہ, بہت خوبصورت معنی ہے اس کا معنی ہی خوبصورت اور خوشبودار درخت ہے. زینب کے معنی ہے خوبصورت اور خوشبودار درخت. اب آئیے کن کن نے صحیح جواب دیے ہیں, سلمان بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ان کے نام پڑھیں اور پھر ہم قرآن اندازی کریں گے. جی درست جواب دینے والوں میں سے بنت سہیل جدہ عرب شریف سے, بنت محمد عنایت برنالہ کشمیر, مہتاب اتاری باب المدینہ کراچی, بنت خالد محمود کھوئی والا سے, اویس اتاری اسلام آباد سے, بنت سید راکب اتاریہ باب المدینہ کراچی, محمد آصف گجرات سے, بنت عبدالحمید رحیم یار خان سے, اظہر محمود اتاری بہاولپور سے, بنت اسماعیل اتاریہ ملتان شریف سے, انس رضا باب المدینہ کراچی سے, بنت رمضان بھکر سے. یہ نام ہمارے پاس جو ہے وہ موصول ہوئے ہیں. چلیں اب ان میں سے دیکھتے ہیں کہ یہ کن کے پاس آج کا تحفہ جاتا ہے. بنت ریاست علی وہاڑی
بنت ریاست علی بہاڑی سے آپ اپنے ایڈریس کو کسی محرم کے ذریعے ہم تک پتہ پہنچائیے تاکہ آپ کا یہ انعام جو ہے مبارک دھاگے غلاف کعبہ کے آپ تک پہنچائے جائیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ کل مقابلہ کس کے ساتھ ہے، پہلے وہ دکھاتے ہیں اور پھر آج مدنی چینل کے ناظرین سے جو آج سوال کرنا ہے وہ پھر کریں گے انشاءاللہ. جی انشاءاللہ عز و جل 9 فروری 2017 ذہنی آزمائش سیزن 8 گروپ اے مکی میں دوسرا مقابلہ مدینۃ الاولیاء ملتان بمقابلہ نواب شاہ رات 10 بجے براہ راست ٹیلی کاسٹ مدنی چینل پر. جی نواب شاہ اور مدینۃ الاولیاء ملتان کے درمیان مقابلہ ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ کون سی ٹیم آگے جاتی ہے. اب سوال ہے مدنی چینل کے ناظرین سے، توبہ کرنے والوں کی صحبت میں بیٹھو کہ وہ سب سے زیادہ نرم دل ہوتے ہیں، یہ کن کا فرمان ہے؟ کہاں سے جواب ملے گا؟ ماہنامہ فیضان مدینہ جنوری کے ایڈیشن میں دیکھ لیجئے اور اس کا جواب ہمیں کل سلسلہ شروع ہونے سے پہلے میسج کر دیجئے تو انشاءاللہ کل سلسلے کے شروع میں دیکھیں گے کہ آپ میں سے کس نے صحیح جواب دیا ہے اور انعام کن تک پہنچتا ہے. وقت ہوا ہے صلاۃ و سلام کا. جہاں کہیں دنیا بھر میں ہیں آئیے کھڑے ہو جائیں اور صلاۃ و سلام میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تاجدار حرم تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم ہو نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. دور رہ کر ندم ٹوٹ جائے کہیں دور رہ کر ندم طیبہ میں میرے ماہ مبین کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے تو گز زمین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. کوئی اس نے عمل پاس میرے نہیں، کوئی اس نے عمل پاس میرے نہیں، پس نہ قیامت میں مولا کہیں پھنس نہ جاؤں، قیامت میں مولا کہیں اے شفیع امم لاج رکھنا تمہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام. پھر بلا لو مدینے میں عطار کو، پھر بلا لو مدینے سگے عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو، آقا قدموں میں رکھ لو گناہگار کو، ہاں قدموں میں رکھ لو گناہگار کو. کوئی اس کے سوا آرزو
نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام ہو نگاہ کرم بس نگاہ کرم اب سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ اس سے پہلے کہ ہم دعا کریں، یہاں موجود اسلامی بھائیوں کے درمیان ایک قرآن اندازی کی جاتی ہے، مدنی منوں کے درمیان بھی اور اسلامی بھائیوں کے درمیان بھی۔ دیکھیں کن کو تحفہ جاتا ہے مدنی منوں کے لیے۔ جی 223 نمبر 223 چلیں جناب، مدنی منع کو انعام نکل آیا، مسیح ہاتھ سے دیں گے ماشاءاللہ۔ 223 سبحان اللہ، غلاف کعبہ بھی ہے تو ماشاءاللہ، کھجور مدینہ بھی ہے، تسبیح بھی ہے، مبارک پانی بھی ہے، ماشاءاللہ مبارک ہو۔ چلیں اب اسلامی بھائیوں میں دیکھیں کن کو تحفہ جاتا ہے۔ 491 491 نمبر کے اسلامی بھائی موجود ہیں۔ ارے واہ، ریاض الجنہ کے مقدس تھانے۔ ارے واہ سبحان اللہ، آرام سے آرام سے آرام سے آرام سے، ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ چلیں جناب، اب باری ہے فیضان ابو ہریرہ کی۔ جی ہمارے آپ کا نام شہباز بھائی کو فیضان ابو ہریرہ دیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے اور مزید تیاری کر کے آئیے تاکہ اور آگے تک جانا ہے۔ بہرحال بدری چل کے ناظرین، کل ملاقات ہوگی، یاد رہے کل ہفتہ وار اجتماع بھی ہے، جمعرات کو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجیے اور اس کے بعد انشاءاللہ رات 10 بجے ہم سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔